تو نعت ہوتی تھی 5 منٹ کی، تقریر ہوتی تھی 5 گھنٹے کی. تو پورا علاقہ مذہبی رنگ میں رنگا ہوتا تھا. آج پیروں کی آمد ہوتی تھی، عورتیں اور مردوں سے گریز ہوتے تھے. ایک دن جلسہ ہوتا تھا، سال بھر بستی میں رحمتوں کی بارش ہوتی تھی. اب حالات اجڑ گئے. پہلے لوگ محفل میں باوضو آ کے بیٹھتے تھے، اپنے سروں پہ ٹوپی لگا کے آتے تھے کہ ہم عالموں کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر سننے جا رہے ہیں. اب دیکھیے اکثر بچے ننگے سر آتے ہیں، اور تقریر ہوتی ہے 5 منٹ اور نعت خوانی ہوتی ہے 5 گھنٹے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر کیسے ہوگا؟ اب پھر دوبارہ اسی دور کو واپس لانا ہوگا، اسی زمانے کو واپس لانا ہوگا. قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی، صفحوں کو غور سے سننا ہوگا، قرآن سننے کے بعد رونا ہوگا. میں نے کہا تھا ایک جلسے میں کچھ دن پہلے کہ روس میں بڑے بڑے سربراہان مملکت کی ایک میٹنگ تھی، جس میں مصر کا صدر ان کو بھی شریک ہونا تھا. تو وہ اپنے ساتھ مشہور قاری عبد الباسط کو لے کے آئے تھے. قاری عبد الباسط کی طرف سنے ہوں، ان کو لے کے آئے تھے چونکہ وہ مصر کے تھے. ان کو لے کے آئے تھے اور مجلس میں روس کے صدر سے پرمیشن لے کر قاری عبد الباسط کی قرات انہوں نے کروائی تھی. ہمارا ایک بہت ریناؤنڈ عالم دین ہے، اچھے قرآن پڑھتے ہیں، ہماری مذہبی کتاب ہے. جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو اکثر لوگ جو اس مجلس میں تھے سب کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے تھے. وہ کون لوگ تھے؟ اس میں کرسچن تھے، اس میں یہودی تھے، اکثر غیر مسلم تھے. مسلمان تھے تھوڑے، اکثر غیر مسلم. وہ سب کرسچین تھے، وہ سب اپنے ملک کے پرائم منسٹر وہ لوگ تھے، فورن منسٹر تھے وہ لوگ. قرآن کریم کی تاثیر سے اس قدر امپریس ہوئے کہ سنا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پاک کی تلاوت سن کر مشرف و اسلام ہو گئے، مسلمان ہو گئے. تو قرآن پاک سن کر غیر مسلم مسلمان ہو جائے، غیر مسلم رونے لگے اور مسلمان قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد ہنسنے لگے. قرآن پاک کی تلاوت سنتے وقت میں وہ کام کاج کریں اور اپنے بات کریں. قرآن پاک کی تلاوت کو بوجھ سمجھیں، جلدی سے ختم کرو. ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو بوجھ سمجھ لیا، بس 2 منٹ کے لیے قرآن پڑھو، اس کے بعد کھیل ختم، پھر تماشا شروع. اب کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، گاؤں میں محبت نہیں ہے، سماج میں دینداری نہیں ہے، مسجد میں نمازی نہیں ہے، مدرسوں میں بچے نہیں ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، عورتوں میں حیا اور پردہ نہیں ہے، بچوں میں والدین کا ادب اور ڈسپلین نہیں ہے، ماں باپ مال کے حرص میں بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ صاحب پیسے بہت ہیں، برکت نہیں ہے. میں کہتا ہوں برکت کہاں سے ہوگی؟ برکت تو دینے والا اللہ ہے، برکتیں اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، حیات اللہ دیتا ہے، ساری نعمتیں دینے والا تو اللہ ہے. اس اللہ کا ذکر چھوڑ کے بندہ چاہتا ہے کہ گھر میں برکت نازل ہو جائے، نہیں ہوگی برکتیں. اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ پر برکت والی کتاب نازل کی. اللہ کہتا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ پر برکت والی کتاب نازل کی. تو برکتیں تو قرآن کی تلاوت میں ہے، برکت تو قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے میں ہے. قرآن پاک کی تلاوت اگر کسی پیڑ پودے کے سامنے کیا جائے تو جس پودے کے سامنے تلاوت نہیں ہوتی ہے اس کے مقابلے میں وہ پودا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے جس پودے کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. یعنی قرآن پاک کی تلاوت کا اثر پودے بھی قبول کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا اثر درخت کے پھل بھی قبول کرتے ہیں. تو اب پتا چلا کہ گھر میں اگر سکون چاہیے، سماج کے لوگوں میں دشمنی نہیں محبت چاہیے،
مسجدیں ویران نہیں، مسجدوں کو نمازی چاہیے، بال بچوں میں جہالت نہیں بلکہ علم کا نور چاہیے، تو اس کا سب سے بڑا اور پہلا علاج ہے کہ ہر مسلمان اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول پیدا کر دے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس وقت تک عورتیں اپنے گھر میں جھاڑو نہیں لیں جب تک کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لیں۔ 10 بجے جھاڑو لگائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ جاہلوں کی کہانی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے گھر میں جھاڑو لگانا چاہیے، نہیں، گھر میں برکت کا ذریعہ ہے کہ جھاڑو نہیں، سب سے پہلے اللہ کے کلام کی تلاوت ہونی چاہیے۔ پہلے ہماری ماں بہن بیٹیاں فجر کی نماز کے بعد جب تک تلاوت نہ کر لیتی تھی 1-2 پاری کی، اس وقت تک وہ اپنے ہاتھ میں جھاڑو نہیں لیتی تھی۔ تو کیا ہوتا تھا کہ 5 من دھان میں سارا سال کھاتا رہتا تھا، برکتیں۔ اور آج 5 کنٹل چاول اگر اپج جائے پھر بھی 4 مہینہ ہوتے ہوتے سب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اخراجات کتنے لوگوں نے غیر ضروری بہا لی ہیں، اور پھر اس کی برکتیں ختم ہو گئی۔ برکت دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، برکت کو لوگوں نے حاصل کرنا ہی چھوڑ دیا، نتیجے میں 10-100 کنٹل 500 کنٹل مکئی کی کھیتی ہوتی ہے، ادھر سے پیسہ آیا ادھر چلا گیا، ادھر سے لائے ادھر چلا گیا۔ چونکہ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں اللہ ہی موت دیتا ہے، ہمیں اللہ ہی عزت دیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ وہ خدا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو حکومت دینے والا اللہ اور حکومت چھیننے والا اللہ، تو بندہ کو حکومت کے تعلق سے زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ بھئی یہ حاکم آ گیا، وہ حاکم آئے گا، ٹینشن ہوگا، پریشانی ہوگی، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ حکومت دینے والا اللہ، یہ قرآن کہتا ہے، حکومت لینے والا اللہ، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو گویا حکومت دینا اور حکومت چھیننا یہ اللہ کا کام ہے، اور ہمارا کام کیا ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرا کام ہے اللہ کی زمین پہ رہنا، عبادت کرنا۔ میرا کام ہے اللہ کی دی ہوئی روزی کھانا، اللہ کو سجدہ کرنا۔ میرا کام ہے اللہ کے آسمان کے نیچے رہنا، رب کریم کی عبادت کرنا۔ تو میرا کام عبادت ہے، اور خدا کا کام دنیا چلانا ہے۔ آج ہم لوگوں نے دنیا چلانے کی فکر شروع کر دی، یہ سی ایم بنے گا تو وہ پی ایم بنے گا تو وہ ڈی ایم بنے گا، یہ بنے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ بنے گا تو وہ ہو جائے گا، سارے مسلمان یونائٹ ہو جائیں تو پنڈت جی کی کرسی چلی جائے گی، سارے مسلمان ایک ہو جائیں تو صاحب بھاجپا کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کو سجدہ کرنا تھا تو ہم لوگ بیٹھ کر کے صاحب وہ ایم ایل اے کی کرسی کینے لگے۔ ہمیں جو کام تو قرآن پاک کی تلاوت کرنی تھی، تو اب ہم وہ اپنے ذمے حکومت بنانے اور بگاڑنے کی بات کرنی شروع کی۔ بزرگوں نے کہا ہے تمہاری ڈیوٹی، قرآن نے بیان کیا، اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ نے اپنے ذمے یہ کام لیا حکومت دینا اور حکومت چھیننا۔ تو تم اپنا کام کرو، اللہ اپنا کام کر رہا ہے، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ حکومت دے گا، اور جب اللہ دیکھے گا کہ اس کی حکومت بندوں کے لیے مصیبت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حکومت چھین لے گا، اور جب تم عبادت کرو گے تو اچھا حاکم تم پر اللہ مسلط کرے گا، اور جب تم مسجد مدرسہ ویران کرو گے تو اللہ کاٹنے والا حاکم تم پر مسلط کر دے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں پیس قائم ہو، سماج میں امن قائم ہو، تو تم خدا کی عبادت کرنے لگو، اللہ تیرے حاکم کو تیرے اوپر مہربان بنا دے گا۔ اور یہ جان لے کہ جو اللہ تعالیٰ فرعون کو 400 سال کی سلطنت دینا جانتا ہے، وہ اللہ 1 منٹ میں پانی میں ڈبا کے اسے مارنا بھی جانتا ہے۔ جو اللہ پوری دنیا کی بادشاہت نمرود کو دینا جانتا ہے،
وہ اللہ ایک معمولی مچھر سے نمرود جیسے بادشاہ کو ہلاک اور برباد کرنا بھی جانتا ہے. تو پتا چلا حکومت دینا اور لینا اللہ کا کام، نمازیں پنجگانا پابندی سے پڑھنا اللہ کے بندوں کا کام. بندہ اپنا کام کرے، خدا اپنا کام کر رہا ہے. میں نیک بنوں گا تو نیک حاکم مسلط ہوگا، اور اگر میں برا بنا تو برے حاکم کو اللہ ہم پر مسلط کر دے گا. آج جو ظالم حکومت ہے، آج جو ہمارا جینا حرام کر رہی ہے، اس کے پیچھے میری بدعملی کا دخل ہے. اس کے پیچھے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ حکومت وقت ہم پر مہربان ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. نہیں، اللہ جب راضی ہوگا تب بیٹا فرما بردار پیدا ہوتا ہے. اللہ جب راضی ہوتا ہے تو بیوی کے دل میں شوہر کی محبت عطا کر دیتا ہے. اللہ رب العزت جب راضی ہوتا ہے تب سماج کے سارے لوگوں کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سب کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتے ہیں. آج اللہ کی ناراضگی نے ہمارے گھر میں آگ لگا دی. اللہ کی ناراضگی نے اولاد اور والدین کا رشتہ زخمی کر دیا. اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے میاں اور بیوی کا مضبوط رشتہ چرمرا گیا. پہلے ایک مرد کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر اپنی بیوی کے بھروسے وہ دلی، پنجاب یا سعودی عرب چلا جاتا ہے. لیکن آج ڈر لگتا ہے کہ کہیں اگر میں گھر سے چلا گیا میری بیوی کہیں دوسروں سے محبت کر کے میری جائیداد کو لوٹ کے نہ لے کے چلی جائے. اور ایسا آئے دن ہوتا ہے کہ ایک بیوی دوسرے غیر مرد سے ساز باز کیا اور رات میں اپنے پتی کو ذبح کر کے اپنے پریمی کے ساتھ بھاگ گئی. آئے دن خبریں ملتی اخبار میں، اور یہ خبر بھی ملتی ہے کہ ایک شوہر دوسری کسی عورت سے محبت کیا اور اس کے چلتے اپنی خوبصورت بیوی کو ذبح کر کے اس کے ساتھ بھاگ گیا. یعنی دونوں کا رشتہ چرمرا گیا. پہلے آنکھ بند کر کے شوہر بیوی پر وشواس کرتا تھا، اور پہلے بیوی بھی شوہر پہ وشواس کرتی تھی. ماں باپ بھائی بہن سارا سنسار چھوڑ کے میں شوہر کے ساتھ آ گیا. اب یہی ہے جو مجھ کو ماں کا پیار دے گا، یہی ہے جو مجھ کو باپ کی محبت دے گا، یہی ہے جس کے ذمے میرے مہر کی رقم ہے، یہی ہے جو مجھے 3 ٹائم کا کھانا دے گا، یہی ہے جو مجھے کپڑا دے گا، یہی ہے جو میرے بیمار پڑنے کے بعد علاج کرائے گا، اور یہی ہے جو میری عزت کی حفاظت کرے گا، یہی ہے جو مجھے رانی بنا کے گھر میں رکھے گا. خود تو کھیت میں مزدوری کرے گا 12 گھنٹے، مگر میری پیشانی پہ شکن نہیں آنے دے گا. اس طرح سے عورتوں کا وشواس ہوتا تھا کہ شوہر میرے سرتاج ہیں، میرے بادشاہ ہیں، میرے مختار ہیں. اور اسی کو قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہے. اور حدیث میں آیا سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. کیا مطلب؟ شوہر اگر مالک و مختار ہے تو پھر وہ اپنی بیوی کا خادم بھی ہے، چونکہ وہ سردار ہے. بیوی کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرنا اگر درست ہوتا تو ہر عورت کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. وہ رشتہ کیوں چرمرا گیا؟ ہر آدمی پہلے مہمان کا کسی کے گھر میں آتا تھا تو مہمان کو پتا نہیں چلتا تھا کہ میرے سامنے مرغی کا گوشت کہاں سے آیا، میرے سامنے چوڑا تلا ہوا اور یہ انڈا تلا ہوا کہاں سے آیا، یہ مچھلی تلی ہوئی کہاں سے آئی. آج تو خوشحالی ہے، سارے لوگ کما رہے ہیں، بظاہر دسترخوان چکنا ہے، دل تو اجڑا ہوا ہے. یہ تو صحیح بات ہے، دسترخوان چکنا ہے، کپڑا چکنا ہے، دل اجڑا ہوا ہے. مہمان آیا 50 بار کھانا کھلا دیا. نہ مہمان کی محبت میزبان میں ہے، نہ میزبان کی شفقت مہمان میں ہے. بس ایک کٹسی لوگ نبھا رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ایک دسترخوان پہ ایک سالن ہے تو کہیں گے غریب کا سالن ہے. اسے لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا کوئی مطلب نہیں، رسول پاک کیا کہیں گے کوئی مطلب نہیں، بزرگان دین کی روحیں اپنی قبر میں کیا کہیں گی کوئی مطلب نہیں. مطلب ہے کہ ابھی لوگ کیا کہے گا. تو لوگوں کا چہرہ دیکھنے والا وہ اللہ کی خوشی سے محروم ہو گیا ہے. پہلے میرے گھر میں مہمان آتا تھا، میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا. میرا پڑوسی کہتا تھا گھبراؤ مت، میرے گھر میں انڈا ہے میں تجھ کو دے دیتا ہوں، میرے گھر میں مرغا ہے میں تجھے دے دیتا ہوں، میرے گھر میں چاول ہے تم لے لو. مجھے یاد ہے کہ آج سے 40 سال پہلے میرے گھر میں دھان کی کھیتی ہوئی تھی
اور اگہن سے پہلے جب پوس کا مہینہ آتا ہے اس میں کچھ دھان ایسے ہوتے ہیں جو جلدی کٹ جاتی ہے. وہ دھان ہوا پورے گاؤں میں اکال کا ماحول تھا. میرے والد صاحب نے بہت باسمتی یا منصوری دھان تھا. اس منصوری دھان میں پہلے آپ لوگ کیا کہتے ہیں وہ آپ جانے. منصوری دھان بالکل لمبا اور پتلا دھان ہوتا ہے, اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور زبردست فصل ہمارے کھیت میں ہوئی تھی. مجھ کو اب تک یاد ہے. گاؤں کے سارے لوگ آ گئے چونکہ اگہن سے پہلے کا جو مہینہ ہوتا بڑا قحط کا مہینہ ہوتا ہے. تو اب اس میں سارے لوگ آئے, کوئی 2 کٹھا کوئی 3 کٹھا, یعنی جو وزن ہوتا ہے 5 پسیری والا, 5 kg 10 kg 20 kg 5 kg 10 kg 20 kg, سارے گاؤں کے لوگ میرے گھر کا دھان لے کے چلے گئے. والد صاحب نے سب کو دے دیا, کہا کہ نہیں دے دو سب کو چونکہ سب کے گھر میں ضرورت ہے. بس 1 مہینے کی تو بات ہے, اگلے مہینے میں دھان کٹنے والا ہے, وہ سارے کے سارے دھان تم کو دے دیں گے. مجھے یاد ہے, اور اس والد صاحب تو تھوڑا دریا دل تھے, لیکن سماج میں سارے لوگ, میرے گھر میں جب کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا تو ہم لوگ پڑوس کے یہاں سے 10 kg 20 kg دھان ہمارے والد صاحب ہماری والدہ وہاں سے لے کے آتی تھی. تو کس قدر محبت تھی کہ پڑوسی کا درد اپنا درد ہوتا تھا. لیکن آج معلوم ہے, آج اگر ہماری بیٹی کا نکاح یہاں سے 10 کلومیٹر دوری میں کسی گاؤں کے کسی کھاتے پیتے انجینئر لڑکے سے طے ہو جائے تو پہلے جو اپنے پڑوسی کی عزت کو چھپانے کے لیے مرغا بھیجتا تھا, انڈا بھیجتا تھا, مہمان کے سامنے کھانا سج گیا پتہ ہی نہ چلا کہاں سے آیا. پڑوسی کی عزت اپنی عزت ہے, پڑوسی کی خوشی اپنی خوشی. تو اپنے گھر میں سالن نائب پڑوسی کے گھر بھیج دیا تاکہ مہمان کھا لے, کیونکہ وہ اس کی عزت ہماری عزت ہے. اور آج بیٹیا کی شادی لگی ہے پڑوسی کی 10 کلومیٹر دور کے گاؤں میں, لڑکا کھاتا پیتا ہے. آج ہم اپنا ستو پانی باندھ کر کے وہاں جاتے ہیں 10 کلومیٹر دور, اور ان کو کہتے ہیں کہ جہاں آپ کا رشتہ لگا ہے اس کی ماں ایسی ہے, اس کا باپ ایسا ہے, اس کا خاندان ایسا ہے. پہلے رشتہ عزت پر پردہ ڈالتے تھے, عیوب پر پردہ ڈالتے تھے, عزت کی حفاظت کرتے تھے. اور آج ایک بندے کا کام بگاڑنے کے لیے اپنے کام کو نقصان پہنچا کے وہاں جا کے رشتہ توڑوا دیتے ہیں, اور رشتہ توڑوا کے تالی بجاتے ہیں. دیکھا کہ ہم نے کتنے دور سے مارا ہے, ہم نے کس قدر دور سے میں نے چال چل کے اس کے رشتے کو ختم کیا. بڑا یہ بنتا تھا, مجھ کو ویلیو نہیں دیتا تھا. اب تو پتا چلا کہ کہاں سے کس قدر دور سے میں بات چلاتا ہوں کہ احساس تک بندوں کو, احساس تک پڑوسی کو میں ہونے نہیں دیتا. پہلے عزت پہ پردہ ڈالنے والے لوگ تھے تو سماج میں محبت تھی, سب ایک دوسرے کی قدر کرتا تھا. اب ایک دوسرے کی پیٹھ میں خنجر بھونکنے کے لیے بندہ تیار ہے. یہی وجہ ہے کہ مکان پہ مکان بن رہا, ماربل پہ ماربل لگ رہا, ٹائلز پہ ٹائلز لگ رہے ہیں, گرینائٹ پہ گرینائٹ ڈالا جا رہا. صاحب کیا ہے کہ بلب بجلی بتی سے رات بھر گھر روشن ہے, مگر دل اجڑا ہونے کی وجہ سے اب بستی میں رہنے کو دل نہیں کر رہا, سماج میں رہنے کا من نہیں کرنا ہے. کیسے من ہوگا؟ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں رہنے کو جی چاہتا ہے, اور جہاں نفرتوں کا کاروبار ہو وہاں زندگی اجڑ جاتی ہے, زندگی میں آگ لگ جاتی ہے. تو جہاں تلاوت ہو, عبادت ہو, سجدہ ہو, اللہ کا ڈر ہو, وہ سماج رہنے کے قابل ہوتا ہے. غریبی میں بھی بادشاہوں جیسا سکون مل جاتا ہے. اور جہاں تلاوت, عبادت, ذکر, آخرت اور جنت کی بات نہ ہو وہاں بادشاہوں کے یہاں بھی اللہ سکون چھین کر ان کے جسم میں بے چینی کی آگ لگا دیتا ہے, تاکہ بندہ جان جائے کہ اپنے چاہنے اپنے کرنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظوری خدا ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب, بہت. اب حضور نے اس دنیا کو چین سے اچھی دنیا بنانے کے لیے ایک فارمولا بتایا ہے. کیسے عداوتیں ختم ہوں گی, کیسے دنیا ختم ہوگی, کیسے آپس کے رشتے نارمل ہوں گے, کیسے آپس کے رشتے محبت میں تبدیل ہوں گے. اب ایک حدیث پاک میں پڑھتا ہوں, اس کو غور سے سنیے, کیونکہ حضور علیہ السلام مسئلے کا حل دینے میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. سارے پرابلمز کا سولوشن مصطفیٰ کے پاس, سارے مسائل کا حل پیغمبر اعظم کے پاس. یہ اور بات ہے کہ ہم مسئلے کو لے کے گاندھی کے پاس جاتے ہیں, ہم مسئلے کو لے کر امبیڈکر کے پاس جاتے ہیں,
ہم مسئلے کو لے کر ویگیانک کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارا معمول ہے۔ مسلمانوں کا بچہ پڑھا لکھا آدمی یہ ناول میں اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈتا ہے، فکشن میں اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈتا ہے، یہ ہندی ساہتیہ پریم چند کی کہانی میں اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈتا ہے، اور غیر مسلم میرے مصطفیٰ کے پاس مسئلے کا حل ڈھونڈنے جاتا ہے۔ اب کیسے جاتا ہے ذرا غور سے سنیے۔ ہمارے بچے کیا بولتے ہیں؟ حضرت ٹھیک ہے سب بات درست ہے، لیکن آج کل کون چلتا ہے حدیث پر؟ آج کل کون چلتا ہے قرآن پہ؟ یہ تو آپ کی باتوں چھوڑ، جب آپ پڑھا لکھا مولوی بھائی ہے، یہ مولوی بھائی میں بھی بہت سارا بھائی بولتا ہے حضرت ٹھیک ہے وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، قرآن صحیح ہے، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے کچھ تو دنیا داری کرنی پڑے گی، دنیا داری کرنی پڑے گی۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ میرے مسئلے کا حل جھوٹ میں ہے، میرے مسئلے کا حل مال میں ہے، میرے مسئلے کا حل دنیا داری میں ہے، نسری بنو کے سب تیرے بسر کا بال نوچ لے گا، گنڈا بنو، گالی دو، گنڈوں سے دوستی کرو، دو چار لوگوں کو دو چار تماشا مارو تا سارا گاؤں ڈرنے لگے گا۔ یہ فارمولا ہمارے بچوں کے دماغ میں آ گیا، اس لیے ہمارے بچے عالموں سے قریب نہیں ہوتے، ڈکیتوں سے قریب ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے نیک لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے، چوروں کے پاس بیٹھتے، کیوں؟ اس کو اپنے پڑوسی کو ڈرانا ہے تاکہ پڑوسی جان لے کہ اس کا سمبند فلاں جادب سے ہے، اس کا سمبند فلاں انصاری سے ہے، اس کا سمبند فلاں سنگھ سے ہے، اگر تم ان سے الجھو گے تو وہ سنگھ سے اس کی دوستی ہے، وہ تم کو مار ڈالے گا۔ تو پڑوسی کو ڈرانے کے لیے آج کل دوستی لوگ چوروں سے کر رہے ہیں، ڈکیتوں سے کر رہے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ بے کسی مصیبت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ چور ڈکیت جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہ چور کو موقع ملے گا تیرے گھر ہی میں چوری کر ڈالے گا، اس ڈکیت کو موقع ملے گا تیری بیوی کی عزت ہی لوٹ لے گا۔ وہ بشمار گھر گواہ ہے جہاں ڈکیتوں سے محبت کی عزت حاصل کرنے کے لیے اسی کی بیوی اسی کی بیٹی کی عزت کو سب سے پہلے ڈکیت نے لوٹ لیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا مصیبت کے وقت میں سہارا تلاش کرنے کے لیے کیوں کسی چور اور ڈکیت کا سہارا لیتا ہے؟ غم زدوں کو رسا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو نبی محترم پہ کروڑوں بار درود بھیجو، نبی محترم کی سنتوں پہ عمل کرو، اپنے سارے پرابلمز کو لے کر حضور کے پاس آ جاؤ۔ جس طرح قرآن ایک زندہ جاوید معجزہ ہے، قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی حدیث بھی تیری رہنمائی کے لیے فائنل ہے۔ اللہ کی کتاب سب سے سچا کلام، مصطفیٰ کا مارگ سب سے بہترین راستہ۔ میرے بچے نادانی میں غیروں کا رخ کرتے ہیں، مگر اس دور جدید کا ایک سب سے بڑا پڑھا لکھا آدمی ڈاکٹر جارج برنارڈ شاہ ہے، جو ہمارے ماسٹر ساتھی جانتے ہوں گے۔ میں نے انگریزی لٹریچر میں ایم اے کیا ہے، ماسٹر آف آرٹس، میں نے انگریزی لٹریچر میں پی جی کیا ہے، پوسٹ گریجویشن، اور چھوٹے موٹے نمبر سے نہیں ہائی کلاس کے نمبر سے کیا ہے۔ 400-500 بچوں میں میٹرک میں نے سب سے ٹاپ کیا ہے، اسکول کالج کے ماحول میں جاتا ہوں۔ اب جناب برنارڈ شاہ کی کتاب میں نے بی اے آنرس میں بھی پڑھی ہے، اور انگریزی میں ایم اے کرتے ہوئے میں نے پڑھی، چونکہ انگریزی لٹریچر میں وہاں پوئٹری بھی ہے، اس میں ڈرامہ بھی ہے، اس میں فکشن بھی ہے، اس میں ناول بھی ہے، جس طرح اردو ادب میں شاعری بھی ہے، افسانہ بھی ہے، ناول بھی ہے، گرامر بھی ہے، اسی طرح انگریزی میں گرامر بھی ہے، پوئمز بھی ہے، پوئٹری شاعری بھی ہے، اور فکشن بھی ہے، ناول بھی ہے، ڈراماز بھی ہے۔ تو ڈاکٹر برنارڈ شاہ بہت بڑے ڈراماٹسٹ کا نام ہے۔ ان کے ڈرامہ میں سماج کے الجھے اور پیچیدے پرابلمز کا سولوشن زبردست مقبولیت حاصل پوری دنیا میں۔ ہم لوگ انڈیا میں پیدا ہوئے، انڈیا میں کوئی کتاب لکھتے ہیں تو ہمارا پڑوسی بھی نہیں جانتا ہے کہ مولانا نے کون سی کتاب لکھی ہے۔ ہم نے 10 کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب 2-3 کتاب انگریزی میں، ایک کتاب ہندی میں، اور باقی کتابیں اردو میں، مگر آپ کو بھی نہیں معلوم ہے مولانا صاحب نے کیا کتاب لکھی۔ ہماری کتاب ہے قرآن اور سائنس، آج سے 20 سال پہلے میں نے لکھی تھی۔ ہماری ایک کتاب ہے Our Prophet in the Sight of Non-Muslim Scholars، وہ مگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ہم انڈیا میں ہیں، تقریر لوگ میرے سنتے ہیں آپ نیٹ کے ذریعے، لیکن ہماری تحریر وہ نہیں پڑھتے۔ میں یہاں پیدا ہوا، میری تحریر میرے مدرسے میں نہیں چلتی،
برنارڈ شا پیدا ہوا کہاں؟ یورپ میں۔ اب ان کی کتاب آج 50 سال کے بعد بھی ہندوستان کے سارے کالجز میں چلتی ہے۔ کتنا بڑا اسکالر ہوگا وہ جو پیدا ہوا انگلینڈ میں، ان کی کتاب چلتی ہے JNU میں، ان کی کتاب چلتی ہے AMU میں، ان کی کتاب چلتی ہے ہندوستان کے ہزاروں کالجز میں۔ میں صرف ایک محض بتاتا ہوں کہ کتنا بڑا آدمی ہوگا، کتنا پڑھا لکھا آدمی ہے جس کی کتاب انڈیا میں چلتی ہے۔ جب آپ اس کی اہمیت سمجھ لیں گے تو پھر جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ غور سے سنیے گا۔ اتنا بڑا رائٹر، اتنا بڑا لوجیشین، اتنا بڑا ڈراماتسٹ، اتنا بڑا ادیب، اتنا بڑا انگریزی لٹریچر کا ساہتیہ کار، وہ کیا کہتا ہے ہمارے پیغمبر کے بارے میں، ذرا غور سے سنیے۔ اور یہ بات آج میں زیادہ اس لیے بول رہا ہوں 2-4 مہینے سے چونکہ ہمارے لوگوں کا چہرہ آج بالکل اداس ہے، چونکہ 2-4 لچے لفنگوں نے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی شروع کر دی۔ آج لگاتار کئی سال سے ایک گستاخی کر کے چپ ہوتا ہے، دوسرا کھڑا ہوتا ہے، وہ دوسرا میرے نبی کے بارے میں اور فل بکتا ہے، پھر کوئی خبیثہ مردودہ عورت کھڑی ہو جاتی ہے، وہ عورت چپ ہوتی ہے، پھر کوئی خبیث مردود پنڈت تیار ہو جاتا ہے، گھنٹی بجا کے 2 روپیہ کمانے والا وہ میرے پیغمبر کے خلاف بول رہا ہے۔ میرے پیغمبر کے خلاف سوشل میڈیا پہ صاحب اس کے ویڈیوز آ رہے ہیں۔ 40 کروڑ انڈیا کے مسلمان اور 200 کروڑ پوری دنیا کے مسلمان، ان کا سینہ اپنے نبی کی توہین سننے کے بعد زخمی ہو جاتا ہے، مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نبی کی محبت، اولاد، والدین، جان، مال سب سے زیادہ جب تک نہ ہو بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان بننے کے لیے مصطفیٰ کو ماں باپ اولاد سب سے زیادہ چاہنا ہوگا، اور یہاں اسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ یہ ہندوستان کے 2-4 لچے لفنگے نبی کی توہین کرتے ہیں۔ اب میں 7 سمندر پار کے اس دانشور کا جس کی کتابیں ہندوستان کے ہزاروں کالجز میں چلتی ہیں اور کروڑوں لوگ جس کا نام جانتے ہیں، جیسے اردو زبان میں غالب کا نام ہے، اردو زبان میں اقبال کی شاعری ہے، اردو زبان میں میر تقی میر کی شاعری ہے، اسی طرح انگریزی زبان میں جارج برنارڈ شا کی کہانی، ان کے ڈراماز ہیں، اسی طرح ولیم شیکسپیئر، ولیم ورڈسورتھ، جان کیٹس، H.G. کالریج، یہ سب بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں انگریزی زبان کے، جیسے اردو زبان کے غالب، انشاء، میر تقی میر، ڈاکٹر اقبال، اسی طرح سے انگریزی زبان کے ماہرین لوگ، ایکسپرٹ لوگ ہیں۔ برنارڈ شا پیدا ہوا لندن میں، کتاب چلتی ہے انڈیا میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں انگریزی لٹریچر پڑھی جاتی ہے۔ اب وہ کرسچن پڑھا لکھا آدمی وہ مندر میں گھنٹی بجا کے 2 روپیہ نہیں کماتا، وہ کسی دھرم کے گرو کے خلاف بول کر اپنے لوگوں کے بیچ میں ہیرو نہیں بننا چاہتا، کیونکہ وہ تو ہیرو بن چکا، انگریزی لٹریچر کا وہ ہیرو ایکسپرٹ ہے، اس کو جھوٹ بول کر ہیرو بننے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود ہی بہت بڑا ایکسپرٹ ہے انگلش ہے۔ اب اتنے بڑے آدمی نے میرے پیغمبر کے بارے میں کیا کہا، اس کو غور سے سنیے۔ سبحان اللہ۔ یہ دو رامگیری جیسے لوگ، یہ اتی نرسنگھ نند جیسے لوگ، یہ لوگ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے، یہ لوگ کیا جانے حضور کون ہے، یہ لوگ کیا جانے اسلام کیا ہے۔ ان کی آنکھ میں تو دشمنی کا چشمہ ہے، اسی حساب سے وہ دشمنی کرتے ہوئے سورج اور چاند پر وہ صاحب کیچڑ اچھالنا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا جیسے آپ کے چہرے میں کوئی سورج تیر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ جس نے حضور کے چہرے کو دیکھا، جس نے حضور کے چہرے کو دیکھا، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ ایسا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، اور یہاں تک اخیر میں یہ کہا کہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ یہ کون؟ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا 1400 سال تک، ان کا اسٹیٹمنٹ حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ مصطفیٰ کی عقل کتنی تھی؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ جس طرح سمندر کے سامنے ایک قطرہ پانی، اسی طرح مصطفیٰ کی عقل اور علم کے سامنے دنیا کے سارے لوگوں کی عقل ایک قطرہ پانی سمندر کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے لوگوں کے بات اتفاق ہے، وہ کیا کریں، ان کی مجبوری ہے کہ جب تک یہ حضور کے خلاف نہ بنے کوئی اس کو روٹی نہیں دے گا، کوئی اس کو پیسہ نہیں دے گا، کوئی اس کو اپنا ہیرو اور اپنا نیتا نہیں بنائے گا۔ اگر ابھی ہندوستان میں جو رولنگ پارٹی ہے
اس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب تک یہ ہندو مسلم رائٹ دنگے کی بات نہ کریں اس کو ووٹ نہیں مل پائے گا، یہ اس کی مجبوری ہے کہ اس طرح کی باتیں ماحول پیدا کر دیں، اس کے بعد سب جذبات سے کھلواڑ کر کے ووٹ لے لیں۔ لوگ کہتے ہیں، اخبارات میں اس طرح کے بیانات آتے ہیں، ہم لوگ مذہبی آدمی ہیں، ہم لوگ مذہب کی بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اسی طرح کچھ لوگوں کی مجبوری ہے، وہ میرے پیغمبر کو گالی دیں اور 2 روپیہ کما کے کھائیں پیئیں، چونکہ ان کے پاس کوئی ایبیلٹی ہے نہیں، اس کے پاس کوئی میرٹ ہے نہیں، اس کے پاس کوئی قابلیت ہے نہیں کہ وہ صاحب کوئی دوسرے ہنر سے کما کے کھا سکے۔ بس ایک ہنر تو آسان ہے، قرآن کے خلاف بولو، مسلمان کے خلاف بولو، پیغمبر اسلام کے خلاف بولو اور اپنے بیوقوفوں اندھ بھکتوں کے بیچ میں ہیرو بن جاؤ۔ اور یہ ہیرو کوئی فارچونر دے رہا ہے، کوئی انووا کرسٹا دے رہا ہے، کوئی صاحب بریزا دے رہا ہے، اپنا آرام سے چلو، اس سے سستا سودا کیا ہوگا؟ آپ گالی تو اسلام کے پیغمبر کو اور ہیرو بن جاؤ۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک ماحول بنا دیا، ورنہ برنارڈ شاہ کے پاؤں کی دھول کے برابر یہ جاہل نہیں ہے جو میرے پیغمبر کی توہین کر رہا ہے۔ اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی کہ دنیا کے ہزاروں کالج میں جس کی کتاب چلتی ہو، اب وہ برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم must be called the savior of humanity. He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. وہ کیا کہتا ہے کہ جو دنیا میں آگ لگی ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، دنیا میں جنگ کی آگ، بے چینی کی آگ، دشمنی کی آگ، نفرتوں کی آگ، اس آگ کے بجھانے کا فارمولا کس کے پاس ہے؟ اس کا حل کس کے پاس ہے؟ برنارڈ شاہ کہتے ہیں اسلام کے پیغمبر صرف مسلمانوں کے رکشک کا نام نہیں ہے، وہ تو مانوتا کے رکشک کا نام ہے، انسانیت کے محافظ کا نام ہے، سیویئر آف ہیومینٹی کا نام ہے، پروٹیکٹر آف ہیومینٹی کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر دنیا محمد عربی کو اپنا رہنما تسلیم کر لے اور اپنے سارے مسئلے ان کے سامنے لے کر جائے اور وہاں سے حل ڈھونڈے، ساری سمسیاؤں کا سمادھان مل جائے گا اور دنیا امن چین سکون کی جنت میں تبدیل ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہریار صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ بات اگر میں بولوں عربی میں بولوں تو آپ بولیں گے محمد صاحب عربی بول رہے ہیں، مسلمان ہیں، مواسا مسلمانوں کے خادم ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے اسلام کی تعریف یہ کر رہے ہیں، پیغمبر اعظم کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن وہ جو اسلام قبول نہیں کیا، میرے پیغمبر کو نبی نہیں مانا، اس کے باوجود نبی کی بایوگرافی کا مطالعہ کر کے حضور کی حیات طیبہ کو پڑھنے کے بعد جو حضور سے دنیا کو ملا، سرکار نے جو دنیا میں امپیکٹ چھوڑا ہے، آقا علیہ السلام نے جو دنیا میں آپ کا امپریشن ہوا ہے، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی شکشاؤں کا، آپ کے آدرشوں کا، آپ کے ارشادات کا جو دنیا میں اثر ہوا ہے، اسی کو اپنے ہارٹس کی فیلنگ، دل کے جذبات کو نکال کے اس کرشن میں رکھ دیا ہے۔ برنارڈ شاہ نے کہا ہے ہر مسئلے کا حل محمد عربی کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے میں دنیا سے محبت گھٹے، محبت دنیا سے نفرت مٹے گی، محبت کا ماحول پیدا ہوگا۔ اب ذرا غور سے سنیے، حضور نے ایک فارمولا دیا ہے محبت کے پیدا کرنے کا۔ ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے صرف مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حدیث سنا دیں، صرف مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم کو جلسے میں آ کر کے وہ 2-4 حدیث سنا دیں، جبکہ ہر مسلمان کے بچے کو کم سے کم 40 حدیث یاد ہونی چاہیے۔ 40 حدیث یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ابھی ہمارے صاحب بھائی نعت پڑھ رہے تھے، یہ ہے نعت خوانی۔ کل جو کچھ ہوا سب کو معلوم ہوا، آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے، اور اس علاقے میں بھی ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا وہ بس سمجھ لیں کہ ایک نعت خوانی کے نام پہ ڈرامہ ہے، نعت خوانی کے نام پہ صاحب جلسے کی پاکیزی کو پامال کرنا ہے۔ ایک نعت یہ بھی ہے، ایک نعت انہوں نے بھی پڑھی صاحب، نہ کوئی وہ پیر والا وہ جھکوا ہے، اللہ اللہ اللہ، نہ پیر والی کوئی مشین ہے، سبحان اللہ، نہ پیر والی مشین ہے، نہ ایکو ڈالو، نہ وہ ہے آواز کا حسن، کلام کا حسن دل میں اتر جاتا ہے۔
کلام کا حسن دل میں اتر جاتا ہے. اس لیے نعت خانے اسی طرح سے ہوتے ہیں. ناچ میں ڈرامہ نہ ہو, بدن ایسے اتنا ہلائے, بدن ٹھیک ٹھاک رہے اور سرکار کی محبت میں نعت پڑھے تو یہ نعت دل میں اتر جاتے ہیں. ان کو بھی یہ نعت ادھر پڑھ رہے تھے, کلام کو یہ دوہرا رہے تھے, وہ دوہرا رہے تھے. اب نعت پاک کو آدمی غور سے سنتا ہے تو بندوں کو نعت یاد ہو جاتی ہے, سننے والے. اگر میری تقریر بھی غور سے آپ سنیں گے تو آپ کو بھی حدیث یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے لوگ حدیث سنتے ہی نہیں ہیں, قرآن سنتے ہی نہیں ہیں, تو قرآن کہاں سے یاد ہوں گے. ہمارے مدرسے کے بچے نعت خوانی میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ جس کی بھی اچھی آواز ہوئی وہ نعت خواں بننا چاہتا ہے, اور وہابی دیوبندی کا جس کی آواز اچھی ہوئی وہ اچھا قاری بننا چاہتا ہے. اس کے یہاں کا ایک سڑا ہوا بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ بھی قرآن پاک اچھے ڈھنگ سے پڑھ لیتا ہے. اور ہمارے یہاں جو سڑا ہوا بچہ جو الف با بھی نہیں جانتا وہ بھی اچھی نعت پڑھنے لگتا ہے, کیونکہ ماحول انوائرمنٹ کی بات ہے. ہمارے ہاں بچے جب مدرسے میں 4 بجے کے بعد گھومتے ہیں عصر سے لے کے مغرب کے بیچ میں, تو سب بچے گنگناتے ہیں. سب بچے گنگناتے ہیں, نعت گنگناتے ہیں. کوئی صاحب بھائی کی نعت, کوئی اسد بھائی کی نعت, کوئی محمد علی فیضی کی نعت, اور کوئی اس کی نعت وہی ایکو والی کی نعت. تو لوگ بچے گنگناتے ہیں. مگر دیوبندی کے ہاں قرآن پڑھنے کا ایسا ماحول ہے کہ عصر کے بعد وہ گھومتے ہیں تو سب بچے قرآن پڑھتے ہیں. عبد الباسط کی نقل کریں گے, حرم شریف کے امام کی نقل کریں گے, صاحب مدینہ شریف کی مسجد کے امام کی نقل کریں گے. تو اب اس کے یہاں قرآن پاک پڑھنے کا ماحول ہے, ہمارے یہاں نعت پڑھنے کا ماحول ہے. نعت اعلیٰ حضرت کے نعت سب پڑھے تو کیا بات ہے صاحب, دل سے آدمی مصطفیٰ کا سچا دیوانہ ہو جائے گا. کیونکہ وہ نعت ایک عاشق کا لکھی ہوئی ہے. عاشق کا کلام میں چاشنی ہے جو ایک فاسق کو بھی عاشق بنا دے. اور آج کل کا جو کلام لکھتا ہے یہ جھوٹا ہے, جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں, مگر وہ بولتا ہے ہم تیری یاد میں تڑپتے ہیں, تیری یاد میں بلکتے ہیں. جو ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا مگر بولتا ہے ہم تیری یاد میں بلکتے ہیں, تیری یاد میں تڑپتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک آدمی نعت لکھ کے لایا, کہا کہ حضور یہ میرے کلام کو پڑھیں. تو اعلیٰ حضرت نے جب کلام پڑھا اس میں لکھا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی جدائی میں بے چین ہوں, میرے بدن میں بے چینی ہے, کب میں مدینہ آؤں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اگر یہ کلام آپ نے دل سے لکھا ہے اور جو لکھا ہے یہی حالت آپ کے دل کی ہے تو آپ ولی ہیں. سبحان اللہ. کیا کہا؟ آپ ولی ہیں, کیونکہ جو حضور کی محبت میں روئے گا وہ ولی ہو جائے گا. حضور کی محبت میں جو روئے گا وہ ولی ہو جائے گا. اور اگر یہ حالت آپ کے دل کی نہیں ہے تو آپ جھوٹے ہیں. اگر یہ حالت آپ کے دل کی نہیں ہے تو آپ جھوٹے ہیں, کیونکہ دل جل نہیں رہا, آپ بولیں دل جل رہا. آپ نبی کی محبت میں بے چین نہیں ہے مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے چین ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. تو جھوٹے کا کلام ہم نہیں دیکھیں گے. اگر آپ اگر سچے ہیں لکھنے میں تو آپ ولی ہیں. یہ ہے بیان. اور آج صاحب جیسے جیسے کلام کو لوگ سنتے ہیں پڑھتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے کلام کو اپنے بچوں کو رٹوائیے. اپنے گھر میں سارے لوگ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں. اعلیٰ حضرت عاشق کا کلام ہے, ولی کا کلام ہے, ابدال کا کلام ہے. قطب الارشاد جو ولی کے سردار ہیں وہ ہے اعلیٰ حضرت. ولی کے سردار کا کلام پڑھیں, خیرات یہ ملے گی کہ آپ ہی متقی پرہیزگار بن جائیں, آپ ہی مدینے کے عشق میں سرشار رہنے لگیں گے. اب ذرا غور سے سنیے, میں کہتا ہوں جب حدیث سنیں گے بار بار تو حدیث یاد ہو جائے گی. اور آیا ہے جو 40 حدیث یاد کرے اللہ اسے قیامت کے دن عالموں کی جماعت میں اٹھائے گا. سبحان اللہ. جو 40 حدیث یاد کر لے اللہ اسے قیامت کے دن عالموں کی جماعت میں اٹھائے گا. اس کا حشر عالموں کے ساتھ ہوگا. حضور کہتے ہیں آقا علیہ السلام میں ان کی شفاعت کروں گا, ان کے لیے گواہی دوں گا. سبحان اللہ. اس لیے کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ ہر جلسے میں ایک حدیث یاد ہو جائے, اور 40 جلسے میں شرکت کریں تو 40 حدیث یاد ہو جائے. اور 40 حدیث یاد ہو گئی اور اس پر عمل ہو گیا تو قیامت کے دن عالموں کی جماعت میں بلند مرتبہ جنت الفردوس میں مل جائے گا. اس لیے توجہ سے زیادہ پریشر جلسوں میں
नाक खानी पे नहीं, ज्यादा प्रेशर हदीस की रिवायत पे होनी चाहिए। मेरे पैगंबर ने क्या कहा, मेरे पैगंबर की बात सुनाओ। जिस जैसी अक्ल किसी के पास नहीं, जैसा हुस्न किसी के पास नहीं, जैसा जमाल किसी के पास नहीं, वैसा कमाल किसी के पास नहीं, वैसा सखी दुनिया में कोई नहीं, वैसा हसीन कोई दुनिया में नहीं पैदा हुआ। तो फिर उनकी बात से ज्यादा खूबसूरत बात किसकी हो सकती है? मुस्तफा की बात बंदा सुनता है, अपना सर धुनता है, नबी की मोहब्बत में सरशार होकर अपने घर को नबी मोहतरम की दुआओं की बरकतों से मालामाल करता चला जाता है। जिसको जिससे मोहब्बत होती है उनकी बात अच्छी लगती है, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत औलाद से ज्यादा है, हुजूर की मोहब्बत वालिदैन से ज्यादा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। आका ने फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि मुस्तफा की मोहब्बत माँ बाप औलाद वालिदैन सबसे ज्यादा ना हो जाए, सबसे ज्यादा मोहब्बत मुस्तफा की हो जाए। अब जब मुस्तफा की मोहब्बत सबसे ज्यादा होगी तो सबसे अच्छी बात मुस्तफा की लगेगी। अगर मोहब्बत एक बंदा को अपनी बीवी से हो जाती है तो बीवी की हर बात अच्छी लगती है। जैसे शुरू में जब आदमी मोहब्बत में पागल होता है उस वक्त उनका हर नाज उठाता है, नमाज नहीं पढ़े ठीक है, तिलावत नहीं करे ठीक है, रात के 2 बजे सोए, दिन के 10 बजे उठे ठीक है, वो शुरू। लेकिन जब बाद में उसका दिल जागता है, दिमाग काम करता है कि तो मेरी बीवी है, अगर ये रात में सोएगी 2 बजे, अगर दिन में उठेगी 10 बजे, तो इनके नमाज न पढ़ने की वजह से मेरे घर की तो बरकत चल जाएगी, हमारे शौहर की कमाई की बरकत खत्म हो जाएगी। जिस घर में औरत की आवाज, पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए उस घर से बरकतें खत्म हो जाती हैं, वहां शैतान का बसेरा होता है। मेरी बीवी बेपर्दा मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार जा रही है, इसकी वजह से हमारी दुआ को अल्लाह रद्द कर देगा, क्योंकि मर्द की दुआ कबूल नहीं होती जब तक कि बीवी पर्दे में ना रहे, यहाँ तक कि जब तक बंदा हलाल ना खाए। अगर किसी की बीवी बेपर्दा घूमती है तो उनका शौहर काबा में भी दुआ करेगा, दुआ कबूल नहीं होगी। अगर किसी की बीवी पर्दे में रहती है, अब पेट में हलाल ग़िज़ा जाती है तो वह काबा नहीं भी जा पाए, पैसा नहीं है, तो जो दुआ काबा में कबूल नहीं होगी वो दुआ मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए औरतों का पर्दे में रहना शर्त है, और दुआ की कबूलियत के लिए पेट में हलाल ग़िज़ा जाना शर्त है। अगर आदमी दूर दराज से चल के आए, पीठ से चिपक जाए, चेहरे पे गर्दो गुबार, बाल मिट्टी में उलझा हुआ, हाथ उठा के या रब कहता है, देखने वाला सोचता है कि जो दुआ करेगा कबूल हो जाएगी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं अन्ना युस्तजाब, कैसे इसकी दुआ कबूल होगी? मतअमहु हराम, मशरबहु हराम, मलबसहु हराम, इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों? उसके बदन का कपड़ा हराम का है, उसके बदन की पेट की ग़िज़ा हराम की है, उसके बदन का मशरूब हराम का है। अन्ना युस्तजाब, कैसे दुआ कबूल होगी? क्योंकि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, दुआ की कबूलियत के लिए औरतों का पर्दे में रहना शर्त है। अगर जिसकी बीवी पाजे पहनकर झनझनाहट की आवाज गैर मर्दों को सुनाए, वो मर्द चाहे जो भी दुआ करे तहज्जुद के टाइम में दुआ उसकी रद्द हो जाएगी, कबूल नहीं होगी। अगर बंदा झूठ बोलकर कमाता है, गलत तरीके से कमाता है, नमाजें छोड़ के कमाता है, तो अल्लाह उसकी रोजी से बरकतों को उठा लेता है। इसलिए दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा जरूरी है। आज लोगों को परवाह नहीं रही कि हम पेट में हलाल डाल रहे हैं या हराम, इसीलिए 50 लाख हाजी हज को जाते हैं, काबा का गिलाफ थाम के दुआ करते हैं, मगर दुआ उनकी कबूल नहीं होती। इसलिए दुआ की कबूलियत, एक्सेप्टेंस का जो कंडीशन है वो कंडीशन है प्योर माल, हलाल माल। अब यहाँ हराम माल झूठ बोल के, दगा दे के, बिकी हुई जमीन को दोबारा बेचकर, फूफी का हक मारकर, बहन का हक मारकर, पड़ोसी का हक दबाकर आदमी मालदार बनना चाहता है, खाना चाहता है, माल की ज़कात नहीं निकाले उसी को खा लेता है, माले हराम पेट में डालता है और सोचता है कि हज करके आ जाऊं और मेरी सारी दुआ कबूल हो जाए। नहीं होगी दुआ कबूल।
دعا کی قبولیت کے لیے حلال غذا شرط ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے آپ کی بیویوں کا پردے میں رہنا شرط ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دہلی میں ایک بار قحط چھایا تھا اور سارے لوگ پریشان ہو گئے تھے اور دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، لوگ بارش کے لیے ترس رہے تھے، مویشی کے تھنوں کا دودھ سوکھ چکا تھا، یہاں تک کہ جانور کو غذا نہیں مل رہی تھی۔ جانور کی غذا تو گھاس ہے، جب بارش نہیں ہوگی تو گھاس کیسے نکلے گی، اور جب بارش نہیں ہوگی تو فصل کیسے پیدا ہوگی، بارش نہیں ہوگی تو تالاب میں چاپا کل کے نیچے کنویں میں پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ سارا پانی پینے کا بھی اور فصل پیدا کرنے کا بھی وہ وہی سمندر کا نمکین پانی جو ایک پروسیس کے ذریعے آسمان جاتا ہے، پھر وہاں سے سویٹ واٹر بن کے اللہ اس کو زمین پہ برساتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ کہتا ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، یہ وہی سمندر کا نمکین کھارا پانی ہے جو آسمان پہ لے جا کے اللہ اس کو میٹھا بنا کے زمین پہ گراتا ہے، وہی پانی زمین کے نیچے جاتا ہے، وہی پانی کنواں میں، وہی پانی چاپا کل میں، وہی پانی تالاب میں، وہی پانی زمین کے نیچے جس سے فصلیں لہلاتی ہیں۔ یہ پانی جب بند ہو جائے تو بندہ پیے گا کیسے؟ چاپا کل میں پانی آئے گا کیسے؟ فصلیں پیدا ہوں گی کیسے؟ دہلی میں قحط چھایا، لوگ پریشان ہو گئے۔ پہلے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی تو مسلمان میدان میں آ کے نمازی استسقا پڑھتے تھے کہ تاکہ ہم لوگ بارش کی نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں۔ اگر آپ کو بھی بچپن کی کہانی یاد ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا 40 سال پہلے جب بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ بارش کی بھیک مانگنے کے لیے میدان میں نکلتے تھے اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ سے دعا کرتے تھے رو رو کر۔ وہ لوگ وہاں سے گھر لوٹ نہیں پاتے تھے کہ آدمی پانی میں نہا کے واپس آتے تھے۔ صاحب کبھی کمر تک اور کبھی گھٹنے تک پانی رہتا تھا، اس قدر بارش ہوتی تھی۔ تو پہلے بارش کو بلانے کے لیے نماز کا سہارا لیا جاتا تھا، اور آج بارش ہو نہ ہو اتنا کھانے کا اسٹاک گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، نہیں بھی بارش ہو تو چلے گا، 5 سال کا گیہوں گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس موجود ہے، اس لیے بارش نہ ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب بارش ہو کر رہنے، بارش کو بلانے کے لیے نماز کی اب بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ تو کبھی کبھار حرم شریف میں وہاں کے امام پڑھ لیتے ہیں نماز استسقا، بارش مانگنے کی دعا، باقی اور پوری دنیا میں کئی نہیں دیکھتے ہیں کیسا ماحول ہے، بد عقیدہ ہے، وہ وہاں پڑھتے ہیں، ہم لوگ خوش عقیدہ ہیں، مگر کبھی نماز استسقا پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو آپ بارش رک جانے کے بعد دہلی کے سارے لوگوں نے کوشش کی کہ بارش ہو، تو وہاں کے مسلمان سڑک پہ نکل گئے، میدان میں آ گئے، ہزاروں کی تعداد مسلمانوں نے نماز ادا کی، مگر بارش نہیں ہوئی۔ جب گناہ بڑھ جاتا ہے، جب پاپ بڑھ جاتا ہے، جب سماج میں زناکاری بڑھ جاتی ہے، جب سماج میں عریانیت بڑھ جاتی ہے، عورتیں پیدا ہوئی ہیں پردے میں رہنے کے لیے، لیکن جب ان کو پردہ اچھا نہیں لگے تو بارش رک جاتی ہے، جانور کے تھنوں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، مردوں کا سینہ بزدل ہو جاتا ہے، روزی میں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور جہاں سود کا کاروبار ہو وہاں اللہ ظالم حاکم کو مسلط کر دیتا ہے، جہاں شراب لوگ پینے لگے اللہ تبارک و تعالی خطرناک بیماری اس سماج میں دیتا ہے، جہاں زناکاری چرم سیما پہ ہو وہ اللہ خطرناک بیماری ایڈز کی صورت میں، نامردی کی صورت میں اللہ تعالیٰ سماج کو بیماری دیتا ہے۔ اس لیے زنا سے برکت گھٹتی ہے، زنا سے چہرہ کالا ہوتا ہے، زناکاری سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، زناکاری سے مردوں کی دعاؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج زمانے میں چونکہ زناکاری پھیل گئی، اسی وجہ سے برکتیں ختم ہو گئی۔ صاحب اس کا سمبند اس کا ساتھ، اس کا سمبند اس کے ساتھ، یہ گاؤں دیہات سے لے کے شہر تک، یہاں تک کہ مصحر کے محلے سے لے کر کے پوش فیملی تک ہر جگہوں پہ بدکاریاں چرم سیما پہ چڑھ گئی۔ اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور دوسروں کی پھوٹنی اور چڑیل بیوی سے لوگ دل لگاتے ہیں۔ جہاں 10 عورتیں بیٹھ گئیں وہاں خطرناک ساری باتیں ہوتی ہیں، اس کا سمبند اس کے ساتھ، اس کا سمبند اس کے ساتھ، تمہیں معلوم ہے ارے اس کا سمبند اس کے ساتھ، 4 بچے کی ماں دوسروں سے دل لگاتی ہے، 4-5 بچے کا باپ وہ دوسری عورتوں سے دل لگاتا ہے۔ آج جو فصلیں جل گئے، محلہ جل گیا، اولاد جل گئی، محبت جل گئی، سماج میں آگ لگ گئی، مکانات پختہ بن رہا ہے، دل اندھا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اسی گناہوں کا دخل ہے۔
بے وقت بارش ہونا، بارش کبھی نہیں ہونا، کبھی بہت زیادہ ہو جانا، اگر ایسا کبھی ہو تو سمجھ جائیں کہ گناہ زیادہ ہو گیا ہے۔ سورج کی روشنی چھین لیتا اللہ سورج کا گرہن لگا کے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے جب زمین میں زنا، شراب، سود کا اور جوا کا کاروبار چلتا ہے، تو اللہ چاند کی روشنی چھین کے بتاتا ہے بندے ابھی تو پارشل جزوی لائٹ میں نے چھینی ہے، اور جس دن حقیقت میں چاند کو ختم کر دو، رات میں چلنا مشکل ہو جائے، جس دن میں سورج کی روشنی کو چھین لو تو دن ہی میں ہاتھ نظر نہیں آئے تو ابھی میں نے تھوڑی سی روشنی چھینی ہے، تو 1 گھنٹے کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، لیکن جب میں پوری روشنی چھین لوں گا تو تیرا کیا حال ہوگا۔ اور وہ لوگ جو چاند اور سورج کو خدا کہتے ہیں، وہ لوگ بھی جان لیں جب سورج خود سنکٹ میں گر گیا، اپنی روشنی نہیں بچا سکا، وہ تیرا خدا کیسے ہوگا؟ وہ تجھ کو سنکٹ سے کیسے بچائے گا؟ خدا تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو سنکٹ سے بچاتا ہے، وہ تو خود اپنی روشنی نہیں بچا سکا، وہ تجھ کو کیا بچا پائے گا؟ اس لیے ان کے عقیدے کو دھواں کرنے کے لیے بھی سورج گرہن ہوتا ہے، تاکہ سورج کے پجاری جان جائے کہ تیرا خدا سنکٹ میں آ گیا، تیرا خدا اپنے آپ کو بیمار ہونے سے نہیں بچا پایا، وہ تجھ کو کیا بچا پائے گا۔ اس لیے سورج کے گرہن کی حکمتیں ہیں، چاند کے گرہن کی حکمتیں ہیں، اور بڑی حکمت کیا ہے؟ جب زمین میں پاپ ہوتا ہے، گناہ زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی زنا کا گناہ۔ جس طرح آج کل کنوارے تو کنوارے، شادی شدہ مرد اور عورت بھی گناہوں کی کیچڑ میں گردن تک پھنسے ہوئے ہیں، کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں، کوئی دلی پنجاب میں، کوئی بمبئی کے ریڈ لائٹ علاقے میں، کوئی اپنے محلے سماج میں، یہ گندے کو گندا مل ہی جاتا ہے۔ جب عورت گندی ہو تو اس کو گندا مرد مل جاتا ہے، اور جب مرد گندا ہو اسے گندی عورت مل جاتی ہے، کیونکہ گھوڑا کو پھول مل ہی جاتا ہے، پاخانے کے کیڑے کو پاخانہ اور گندگی مل ہی جاتی ہے۔ اسی طرح جو جس فکر میں رہتا ہے وہ اس کو اس کی خوراک مل جاتی ہے، زانیوں کو زنا کی خوراک مل جاتی ہے، اور گندی عورتوں کو گندا مرد مل جاتا ہے، اور خبیث عورت کو خبیث مرد ملتا ہے، اور خبیث مرد کو خبیث عورت اور خبیثہ عورت مل جاتی ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں، ستھرے لوگ ہیں، اس کی نگاہیں پاکیزہ، ان کا دل پاکیزہ، ان کا خیال پاکیزہ، ان کے وسوسات، ان کے دماغ سے وسوسات نکل جاتے ہیں، اور جو بالکل نیرو مائنڈڈ اور جو بالکل ڈرٹی مائنڈڈ ہے اس کا دل بھی گندا، اس کی زبان گندی، اس کی آنکھ گندی، اس کی سوچ گندی، وہ عورتوں کی بھیڑ بھاڑ میں گندی عورتوں پہ نگاہ ڈال ہی دیتا ہے، اپنی آنکھوں کو سیکھ ہی لیتا ہے۔ اس کے سامنے دسترخوان تم نے بچھایا ہے، کھیر لا کے دیا ہے، پراٹھا لا کے دیا ہے، اس کو کھیر اچھی نہیں لگتی ہے، وہ تمہاری بیٹیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہاری بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اپنے مہمان کے سامنے کبھی اپنی بیٹی کو جانے مت دے، اس کے بھی اپنی بیٹی، وہ بیٹی جو اس کی بیوی ہے، اس کو کہہ دے تو اپنے شوہر کی خدمت کر، اس کو کھانا کھلا، اس کے پاس تو جا۔ اب بولے وہ کہ سالی میری کہاں ہے، تو سالی تیری سالی اجنبی عورت ہے، اس کا دیکھنا، اس کا ہاتھ چھونا، اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، یہ سب ناجائز و حرام ہے تمہارے لیے۔ اسی لیے جہاں یہ کہنے وہ تو سالی ہے، سالی تو آدھی بیوی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے جب سالی آدھی بیوی ہوتی ہے تو تیری جوان بیٹی بڑی جس سے شادی ہوئی تھی، اب اس کو اور اس کے ایک بچے کو تو پال، اور تیری کماری بیٹی کو لے کے وہ بھاگ جاتا ہے، اور کبھی تو اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے سالی کو رکھ کر کے اور زناکاری کا کام انجام دیتا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں، میں نے بنگلور میں دیکھا، ایک گھر میں پردہ نہیں تھا، سالی کیا بہنوئی کیا کوئی پردہ نہیں تھا، معلوم ہے وہاں اس خبیث مردود میں، چونکہ وہ میرے ملاقاتی آدمیوں میں سے وہ تھا، وہ خبیث بہنوئی اپنی سالی کو بھی اپنے ساتھ لے کے گیا، جبکہ شادی بھی انہوں نے کروا دی، پھر بھی سسرال سے بھگا کے لا کے وہ اپنے ساتھ رکھا، اور اپنی بیوی کو بھی دھمکائے گا تم کچھ بولی گھر میں شکایت کیا تجھے طلاق دے دیں گے اور مار کاٹ دیں گے اور ہم بھاگ جائیں گے، اور اپنی سالی کو بھی کہا اگر تم نے کچھ کیا تجھے تیری بہن کو طلاق دے دیں گے۔ آج تک وہ خبیث دونوں بہن کو کے ساتھ رکھے ہوا ہے، جبکہ قرآن شریف میں ایک بہت بڑا ظلم قرار کہا گیا ہے، ان تجمعوا بین الاختین، یعنی دو بہن کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، حرام ہے۔
یہ دل شکنی ہے، انتہائی درجے کا پاپ ہے کہ ایک آدمی دو بہن کو اپنے نکاح میں رکھے، نکاح ہوگا ہی نہیں اگر ایک بہن نکاح میں ہے اور دوسری بہن سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ زناکاری ہوگی۔ مگر جہاں پردہ نہیں ہے اس طرح کی اس حرکتیں ہیں۔ اسی علاقے میں بھی میں نے سنا کہ جہاں سالی آتی جاتی ہیں، بیوی سے غصہ، بیوی سے نفرت، بیوی سامنے سے ہٹ جائے۔ ابھی ایک باپ بول رہا تھا، کیا بتائے، ہماری وہ بیٹی اس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، وہ اپنے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی خدمت کے نام پہ ہماری چھوٹی بیٹی کو بلانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا خبردار، تمہاری بیوی تمہارا بچہ تم جانو، میری تمہاری بیٹی تمہاری سالی ہے، وہ تمہارے گھر نہیں جائے گی، چونکہ اس کی نیت خراب تھی، نیت ناپاک تھی۔ وہ بچے کی خدمت کے نام پہ سالی کو بلانا چاہتا تھا اور پھر وہ سالی کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑا دی، ہم نے بے پردگی کو فروغ دیا، ہم نے پردہ کو لازم نہیں جانا، سالی سالی کہہ کر کے سارا کام کیا۔ خبردار، چچے دار بھائی سے پردہ فرض ہے، میرے بھائی سے پردہ فرض ہے، اپنے دیور سے پردہ فرض ہے، اور دیور کو تو شریعت میں موت کہا گیا ہے۔ اس لیے اس گھر میں جہاں زنا ہو بارش بند ہوتی ہے، اس محلے میں جہاں سود ہو وہاں سب کی روزی گھٹا دی جاتی ہے، ظالموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، جہاں شراب نوشی ہو وہاں سے صحت چھین لی جاتی ہے، جہاں جوا ہو وہاں سے روزی گھٹا دی جاتی ہے۔ دہلی میں جب قحط چھایا، پاپ کی وجہ سے مسلمان جمع ہوئے سڑکوں پہ، ہزاروں کی تعداد میں نماز ادا کی، مگر دعا قبول نہیں ہوئی۔ بولو، ہزاروں مسلمان آ گئے، مرد آئے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر لوگوں نے نماز ادا کی، پھر دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب تک گناہ سے سچی توبہ نہ ہو اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ لوگ آ گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت دلی میں ایک صاحب صوفی نظام الدین ابو المعید، یہ محبوب الہی کے علاوہ ایک بزرگ ہے دہلی میں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا مزار حضور نائب غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد سے سٹے ہوئے پچھم کی طرف وہ مزار ہے۔ وہاں ایک طرف صوفی نظام الدین ابو المعید کا مزار ہے، اس کے بغل میں ان کی ماں کا مزار ہے۔ اور جو بات میں بولنے جا رہا ہوں یہ بات وہاں پتھر میں لکھی ہوئی ہے، میں نے کتابوں میں پڑھی ہے، اور جب میں وہاں غور سے دیکھا تو وہی باتیں اس پتھر میں لکھی ہوئی ہیں جو بات میں بولنے جا رہا ہوں۔ ماں کا بھی مزار وہی ہے اور بیٹے کا بھی مزار وہی ہے، اور اسی کے بغل میں فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزار وہی پہ، جو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا بھی مزار وہی پہ ہے، محب النبی اس کا ٹائٹل ہے، علامہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی مزار اسی جگہ ہے۔ اب ذرا سنیے غور سے، صوفی نظام الدین ابو المعید وہ گئے اپنی ماں کے حجرے میں، ماں کا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں دیا، اس کے بعد اللہ رب العزت کے بارگاہ میں بھیک مانگنے لگا، الہی اس عورت کا دوپٹہ ہے جس عورت کو مرتے دم تک اجنبی مرد نے نہیں دیکھا، اجنبی مرد نے نہیں دیکھا، اجنبی مرد نے نہیں دیکھا۔ جب جمعہ کی نماز کے لیے عورتوں کا مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے، جو جمعہ افضل نماز ہے، بہترین بڑی نماز ہے، مرد پڑھے عورت ظہر اپنے گھر میں پڑھے۔ عید اور بقرعید کس قدر سپیریئر نماز ہے، سال کے 365 دن میں 2 ہی دن وہ نماز ہوتی ہے، عید کے دن اور بقرعید کے دن مسلمان گھر سے باہر مسجد میں یا میدان عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھیں۔ عورتوں پہ وہ نماز واجب نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں رہیں، نہیں بھی نماز پڑھے۔ مردوں کو عیدگاہ جا کے جو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا وہ عورت کو پردے میں رہنے سے وہ ثواب مل جائے گا۔ جمعہ کی نماز مرد پڑھے 3 دن لگاتار، جس پر جمعہ فرض ہے وہ نہ پڑھے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ غافلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضور کہتے ہیں وہ ہمارے گھروں میں سے نہیں ہے، جس پر جمعہ فرض ہے اور کنٹینیو 3 جمعہ وہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، وہ ہمارے گھروں میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو اور جمعہ کی نماز وہ اتنی بڑی نماز عورت پہ فرض نہیں ہے، وہ گھر میں رہیں، ظہر پڑھیں، وہ ظہر پڑھنے کا جو ثواب ہے مرد جو مسجد جا کے جمعہ پڑھے گا وہی ثواب عورتوں کو جمعہ کی ظہر کی نماز پڑھنے سے مل جائے۔ کیوں؟ جماعت سے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ عورت تنہا نماز پڑھے، تنہا مرد جماعت سے پڑھے 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا، عورت گھر میں پڑھیں وہی ثواب اس کو گھر میں مل جائے گا، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنے سے زیادہ پردہ ضروری ہے، مسجد جانے سے زیادہ عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے۔ ایک قوم مسلم کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا،
جس شریعت میں جماعت واجب نہیں ہے عورتوں پہ، جس شریعت میں مرد جانا ضروری نہیں ہے اور مسجد جانا ضروری نہیں ہے عورتوں پہ، اس شریعت میں مزار پہ جانے کی پرمیشن عورتوں کو کس نے دے دی؟ مزار پہ جانے کا پرمیشن کس نے دے دیا؟ جب جمعہ اور عیدین عورتوں پہ فرض اور واجب نہیں ہے تاکہ گھر سے باہر نہ جانا پڑے، جمعہ کی نماز گھر کے اندر نہیں ہوگی، جمعہ کی نماز کے لیے جماعت ضروری، عورتوں کا جماعت میں پڑھنے سے بہتر تنہا اکیلی گھر کے اندر نماز پڑھنا بہتر ہے، اس کے لیے آنگن میں پڑھنے سے بہتر ہے تعداد اسارے سے بہتر ہے بیچ گھر میں پڑھنے سے بہتر ہے کونے میں۔ جتنا زیادہ پردہ ہو عورت کے لیے اتنا ہی زیادہ شریعت اس کو پسندیدہ کہتی ہے، محمود کہتی ہے، شریعت کے نزدیک وہ عمل پسندیدہ ہے۔ عورت جتنا پردے میں رہے اتنا ہی بھلا ہے، چونکہ اگر یہ زیادہ خوبصورت رہی، سماج کا 10 چھوکرا اگر چہرہ دیکھا اور 10 چاہے گا کہ ہم اس سے شادی کریں، چہرہ خوبصورت ہے، یہ بتا دے کہ سماج کا کیا حال ہوگا، یہ بتا دے کہ ایک انار ہے اور 10 بیمار ہے، کیا حال ہوگا اس کا۔ اسی لیے شریعت نے موٹی چادر ڈالنے کا اور جوان عورتوں کو گھر میں رہنے کا آدیش دیا تاکہ وہ لفنگے کی نظر نہ پڑے، اس لچے کی نظر نہ پڑے، اس درندے کی نظر نہ پڑے، ورنہ ہڈی کا ایک لچڑا ہے، آکس کتا اس کو کھانا چاہتا ہے، کیا حال اس کا ہوگا۔ اس طرح سے عورتوں کی آبرو نیلام ہو جائے گی، اس کی زندگی خطرے میں پڑے گی، کیونکہ 10 چوہے 10 درندے اس کو نوچنا چاہتے ہیں۔ اگر چہرے پہ رہا پردہ پڑا ہوا، وہ رہی گھر میں، نہ ان کتوں کی نظر پڑے گی نہ پھر عورتوں کی آبرو خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو پردہ عورتوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے قانون پردہ نافذ کیا گیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عورتوں کو گھر میں جکڑ دیا گیا ہے، نہیں خبیث مردوں، عورتوں پہ جو پردے کا حکم ہے یہ سماج کو زنا سے بچانے کے لیے، سماج کو تباہی سے بچانے کے لیے، اسی لیے ہے تاکہ کوئی ایک سالی کے ساتھ منہ کالا نہ کرے اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی کالی کلوٹی عورت کو لے کے بھاگ نہ جائے، ایک عورت کی زندگی برباد نہ ہو جائے، ایک لڑکی کی آبرو تباہ نہ ہو جائے۔ بغیر طلاق دیے ہوئے کسی عورت کو چھوڑ دیا، طلاق بھی نہیں دیا کہ دوسروں سے شادی ہو سکے، اب بغیر طلاق کی وہ خرچ بھی نہیں دے رہا ہے، یہ بتائیں کس قدر ظلم ہے، اتیاچار ہے ایک عورت کے ساتھ۔ اس لیے اسلام نے قانون پردہ دیا ہے تاکہ تیری بیٹی کی آبرو برباد نہ ہو، تیری بیوی کی آبرو تباہ نہ ہو، تیرے بال بچے تباہ نہ ہو جائیں، اور تجھ کو اپنے بھائی کو ذبح نہیں کرنا پڑے۔ اب اڑیسہ میں ایک گاؤں میں تقریر کرنے گیا تھا، دوسرے سال جلسہ نہیں ہوا، میں نے فون کیا کیا ہوا، کہا حضرت گاؤں میں دنگا فساد ہے، کہا وہ کون سا فساد ہے، کہا ایک شخص پیٹرول ڈیزل پیٹرول پمپ کا مالک ہے، اس کا چھوٹا بھائی اپنی بھابھی سے وہ مطالبہ کر رہا تھا خطرناک چیز کا، زنا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی تھی اور کہتی تھی خبردار میں تیرے اس ناپاک ارادے کو پورا ہونے نہیں دوں گی، میں بھائی سے شکایت کر دوں گی، تو میرے پاس نہیں آئے گا۔ مگر اس خبیث مردود کے دماغ پہ شیطان کا سوار ہو چکا تھا، وہ کسی بھی طرح سے وہ اپنی بھابھی سے منہ کالا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بھائی پیٹرول پمپ پہ رہتا تھا، وہ ہفتے میں ایک دن آتا تھا اور یہاں گھر میں اس کی بیوی اکیلے رہتی تھی اور چھوٹا بھائی، یہاں 10 پریوار ایک ساتھ رہنے کا ماحول ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ چاہے ایک کرائے کے گھر میں کیوں نہ ہو، جھوپڑی میں کیوں نہ ہو، اپنے بیٹے کو جوان ہونے کے بعد شادی دلا ان کا گھر الگ کر دے، ایک آنگن میں نہ رہا، ورنہ وہ اگر فجر کی نماز پڑھنا چاہے گا، صبح سویرے نہانا چاہے گا، ایک آنگن میں 10 لوگ رہ رہے ہیں، وہاں اگر وہ ناپاک ہو گیا تو شرم کے مارے وہ نہائے گا نہیں، نہائے گا تو سب کی نظر پڑے گی اور سب کا دماغ میں بہت ساری باتیں چلنے لگے گا، اسی لیے سب کے گھر کو الگ الگ کر دے، جھوپڑی میں رہے، مٹی کی دیوار رہے، تاکہ اس کا غسل فرض ہو رات میں اسی وقت نہا کے وہ فجر کی نماز ادا کرے، تاکہ کسی کی نظر بھی نہیں پڑے، اور مرد پردے میں رہے۔ یہاں ایک ہی آنگن میں 10 آدمی ہے، سب کی عورتیں رہ رہی ہیں اور سب کے مرد رہ رہے ہیں، اب بتائیں کہ وہاں عورتیں کیسے نہائیں گی، کیسے فجر پڑھیں گی؟ فجر کی نماز عراق کی حکمرانی سے بہتر ہے، فجر کی نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ حدیث میں آیا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا،
मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं, दुनिया में सोने और चांदी की खदान है। हुजूर ने फरमाया व्हाटएवर इज इन इट, जो कुछ दुनिया में है, 2 रकात फजर की नमाज दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं उससे बेहतर है। एक औरत नमाजी परहेजगार, तो उसका बाप आलिम है, वो अपने घर में नमाजी थी, लेकिन जब वो ससुराल आएगी, एक कॉमन बाथरूम है, एक कॉमन गुस्लखाना है, वो भी घर से बाहर है, और घर में 5 औरतें 5 मर्द रह रहे हैं, वो तो नमाजी औरत तो घुट के मर जाएगी कि फजर के टाइम में मैं जब नहाने जाऊंगी मेरे घर के लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोगों की नजर कहां जाएगी, इसलिए वो तो घुट के मर जाएगी। ऐसा नहीं कि जाहिलाना हिंदुआना रस्म रिवाज पे अमल करे, जिसके पास नहीं है वो टट्टी खेल ले, जिसके पास है तो फिर अपने पुख्ते का घर बना के लैट्रिन बाथरूम अटैच कर ले। ये अटैच बाथरूम ये अच्छा तरीका है ताकि घर के अंदर ही नहा धो के मस्जिद नमाज पढ़ने चले जाए, किसी को पता भी नहीं चले क्या हुआ है। औरतों को अगर महाना बारी आती है वो उस महाना के दिनों में वो वजू करके मुसल्ला पे बैठ जाए, उस वक्त में नमाज पढ़ना हराम है, कुरान छूना हराम है, लेकिन दुरूद पढ़ना हराम नहीं है, कलमा शरीफ पढ़ना हराम नहीं है। वो अपनी आदत को बनाए रखने के लिए वजू करके मुसल्ले पे बैठ जाए, किसी का दिमाग भी नहीं जाएगा कि बारी के दिन कब आ रहे हैं और ये कब पाक हो रही है। इसलिए कहा गया नमाजों की आदत डालने के लिए वो बारी के दिनों में भी वजू करके मुसल्ले पे बैठ के 500 बार दरूद पढ़ ले, ताकि समाज के लोगों की नजर न जाए कि सब ये बारी के अयाम से गुजर रही है। ये आल हाई क्लास की औरत है, जिसकी सोच बुलंद है, जिसके पास इस्लामी तालीम है, जिसके पास इल्म की रोशनी है, वो ऐसा करेंगे। इसलिए कहा गया है कि अपने बेटों से ज्यादा बेटी को इल्म दे दे, क्योंकि बेटी की गोद में समाज फलता है। गिव मी ए गुड मदर, आई विल गिव यू ए गुड सोसाइटी। क्या कहा था गांधी जी ने, हमें एक अच्छी माँ दे दे, मैं तुझे एक अच्छा समाज दे दूंगा, क्योंकि माँ की गोद में समाज पलता है। एक बेटा नहीं बल्कि एक बेटे से सैकड़ों बेटे पैदा होते हैं। अगर एक आदमी अच्छा हुआ, एक औरत अच्छी हो गई, उससे नस्लें सुधर जाती हैं। इसलिए माँ का पढ़ी लिखी होना जरूरी है। वह पढ़ी लिखी नहीं जो जींस पहना दे, वह तालीम नहीं जो टी शर्ट पहना दे, वह तालीम नहीं जो दूसरों की गोद में झूलने पर मजबूर करे, वह तालीम नहीं जो मर्दों को गुलाम बना के बाइक से स्कूल में छोड़ने वाला और स्कूल में दूसरे मर्दों से चक्कर चलाने वाली बन जाए। नहीं, वह तालीम जो आंख की हिफाजत सिखाए, वह तालीम जो चेहरे की हिफाजत सिखाए, वह तालीम जो हाथ की हिफाजत सिखाए, वह तालीम जो शर्मगाह की हिफाजत का तरीका बताए। वह बोले मैं नमक रोटी खा लूंगी, मैं किराए के घर में रह जाऊंगी, मगर गैर मर्दों से हाथ नहीं मिलाऊंगी। इज्जत को न पामाल करके 1 लाख महीना कमाने से बेहतर है मैं पर्दे में रहूं, 500 रुपए मुझको मिले, ये बेहतर है उस 5 लाख से जहां इज्जतें बेच कर कमाया जाए, जहां वो औरत जो एमए करी हुई हो मगर उसके पर्दा उसके पास ना हो, हया ना हो, वहां तक के साथ अपने जिस्म का सौदा करने पर मजबूर हो जाए, उससे बेहतर है गांव घर की वो औरत जो कुरान पढ़ी, बहारे शरीयत पढ़ी, नमाज़े पंजगाना की पाबंद बनी, अपनी इज्जत की हिफाजत की, कनीज़े फातिमा बन के रही, अब मर गई तो फातिमा ज़हरा के साथ जन्नतुल फिरदौस चली गई। वो खातून उस डीएम औरत से बेहतर है जो डीएम मर के 2 लाख कमा तो लेती है मगर अपनी इज्जत को उसे नीलाम करना पड़ता है, अजनबी मर्दों के पास बैठकर मीटिंग करनी पड़ती है, अपने चेहरे और हाथ का सौदा करना पड़ता है। इल्म का मतलब वो नहीं, इल्म का मतलब है जो दिल में अल्लाह का डर डाल दे, इल्म का मतलब है जो हराम और हलाल का फर्क बता दे, इल्म का मतलब है जो हमें अपनी हया की चादर को की इज्जत का तरीका बता दे, इल्म वो है जो राइट और रॉन्ग का फर्क बता दे। इल्म वो नहीं है कि साइकिल पे चढ़ा दे, इल्म मतलब जींस टी शर्ट पहना दे, वो इल्म नहीं है जो साहब नौकरी के नाम पे साहब अपने वेतन से बेवतन करवा दे, दूसरों के पास रहने पर मजबूर कर दे, वो इल्म नहीं है। वो तो रोटी रोजी कमाने का एक तरीका है। जैसे कोई घड़ी बना के 2 टका कमाता है, कोई रेडियो ठीक करके 2 टका कमाता है, कोई शराब बेच के 2 टका कमाता है, कोई ताली बेच के 2 रुपया कमाता है, कोई साहब मूंगफली बेच के 2 रुपया कमाता है। इसी तरह यह मैट्रिक और आईए की डिग्री लेके डीएलएड करके मास्टर की नौकरी करके 2 टका वो कमा रही है। वह इल्म नहीं है। नॉलेज इज राइट, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज आर्म्स, नॉलेज इज ऑर्नामेंट। इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है, इल्म बेस्ट कंपनी है, इल्म हथियार है। वह इल्म जो आदमी को हराम से बचाए, वह इल्म जो आदमी को हलाल खिलाए, वह इल्म जो आदमी को नेक बनाए, वह इल्म जो आदमी को अल्लाह वाला बना दे, वह इल्म जो दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र दिमाग में डाल दे, वह इल्म जो क्षण भर की दुनिया से ज्यादा परमानेंट
आखिरत की फिक्र पैदा कर दे। इसलिए ये जो IABA MA की कहानी है कि हमारा बेटा पढ़ा स्कूल में, वो बस वाले को पैसा नहीं दे रहा, वो सब पुलिस वाले को तमाचा मार रहा है, क्यों सहेगा समाज? तुम पढ़ोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम 1 लाख महीना कमाओगे, तुम अपने बाप को दोगे, ये 5, 10, 20 लाख की जो गाड़ी खरीदा है उसको तुम किराया क्यों नहीं दे रहा? आई एम स्टूडेंट का मतलब हुआ स्टूडेंट तो अपने बाप का है, तुम इंजीनियर बन के अपने बाप को 2 टका कमा के देगा, ये गाड़ी वाले का पैसा तुमको पैसा क्यों छोड़ेगा? ये समाज वाले के सामने तुम सीना तान के चलते हो, किसी को सलाम नहीं करते हो और सबके सामने ऐंठ के रहते हो, तुम DM बने, SP बने, इंजीनियर बने, तुम अपना कमाते अपना खाते हो, समाज वाले को तुझे क्या फायदा है? तो पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम इतना के चले दूसरों को नुकसान पहुंचाए। इल्म वो इल्म है जो समाज को नुकसान नहीं अपने से फायदा पहुंचाने पर मजबूर कर दे। The best man among you is one who is profitable for others। तो मैं सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो जाए, जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो जो इल्म है आज का 2 टके का इल्म, वो 2 रुपया कमाने का तरीका सिखाता है। अगर वो आदमी नहीं बना, इंसान नहीं बना, अगर वो हराम हलाल की तमीज नहीं सीखा, माँ बाप का एहतराम नहीं जाना, बूढ़ों का अदब नहीं जाना, आलिमों का अदब नहीं जाना, मस्जिद मदरसा का अदब नहीं जाना, जलसा खानका का अदब नहीं जाना, अपनी जिम्मेदारी को नहीं जाना, फराइज व वाजिबात नहीं जाना, ये दुनिया एक पानी के कतरे के बराबर है, आखिरत समंदर के बराबर है। तो उस समंदर को दुनिया से ज्यादा बेहतर नहीं समझा, उसका इल्म दुनिया जो उसे बर्बाद कर देगा, वह इल्म जो अल्लाह का डर दिल में पैदा करे, वह इल्म उकबा है, जो रोशनी है, वही इल्म हथियार, वही ताकत है। उसी इल्म की वकालत मुस्तफा ने की है। तो आजकल पढ़ाई का ट्रेंड भी बदल गया है, यानी जो अंधों के हाथ में अगर कलम दे दिया जाए, वह किस को बर्बाद करेगा कोई नहीं जानता। अंधों के हाथ में तलवार दे दिया जाए, किस की गर्दन कत्ल करेगा कोई नहीं जानता। अगर पढ़ा लिखा होना ही सब कुछ है, तो कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जो प्रिंसिपल ने मेडिकल कॉलेज का एक MD करने वाली खातून के साथ जो रेप और कत्ल किया है, ये बताते कोई छतरगाज या पोटिया का कोई जाहिल हल जोतने वाला ये काम किया है। हाई क्वालिटी का पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपने चेले ग्रुपों के साथ में जो खतरनाक क्राइम अंजाम दिया है। ये बता दें कि दिल्ली के हॉस्टल में क्या हो रहा है, ये बता दें कि मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में क्या हो रहा है, ये बता दें कि पढ़ा लिखा RPF का जवान रात में AC डब्बे में सोई हुई पढ़ने वाली खातून के छेड़छाड़ करने का कौन जिम्मेदार है? कोई जाहिल पढ़ा लिखा आदमी। और आजकल जो इज्जतें आबरू नीलाम हो रही हैं, पढ़ाई का मतलब ही नहीं कि अल्लाह का डर, पढ़ाई का मतलब ही नहीं कि राइट और रॉन्ग में फर्क, पढ़ाई का मतलब ही नहीं कि हमें इंसान बनना है। नहीं, पढ़ने के मतलब तो टका कमाना है, पेट पालना है। वो तो जो मोटरसाइकिल ठीक करके 50,000 महीना कमाता है, वो भी तो पेट पालता है। तुम भी MA करने के बाद नौकरी करके तुम सर्विस करके 2 टका कमा करके पेट पालता है, तुम में उसमें क्या फर्क है? तुम्हारे पास किताब पढ़ने का ज्ञान है, उसके पास मोटरसाइकिल ठीक करने का ज्ञान है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? ABCD पढ़ के साक्षर होना कमाल नहीं है, शिक्षित होना कमाल है। यानी अपने बच्चों को शिक्षित बनाए, तालीम याफ्ता बनाए, औरतों को ज्यादा तालीम दिलाए, क्योंकि औरतों को माँ बाप का ख्याल रखना है, अपने भाई का बहन का ख्याल रखना है, शौहर का ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है। मर्द कमाने के लिए पैदा हुआ है, खेत में 12 घंटे गेहूं में पानी डालेगा। ये बच्चा जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से लेकर के जब तक वह दूध न छोड़ दे, वो माँ की गोद में रहता है। 9 महीना माँ के पेट में रहता है बच्चा, 2 साल बच्चा माँ की गोद में रहता है, दूध पीता है। बच्चा 5-10 साल तक माँ नर्स की तरह बच्चों की खिदमत करती है। तो बच्चा बाप से ज्यादा माँ से अटैच रहता है, क्योंकि पेट माँ का है, गोद माँ का है और परवरिश माँ की है। तो 3 स्टेज से माँ गुजरती है, बाप नहीं। बाप के पेट में बच्चा नहीं रहता, बाप की छाती का दूध बच्चा नहीं पीता, बाप नर्स की तरह अपने बच्चों की खिदमत नहीं करता है, ये सारा काम माँ करती है। इसीलिए जिसके पेट में बच्चा रहेगा, अगर वो बिगड़ गई तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। जिसकी छाती का दूध बच्चा पिएगा, अगर वो औरत बिगड़ गई बच्चा बिगड़ जाएगा। जिसकी परवरिश में बच्चा 10 साल तक रहता है,
جس کے چہرے کو بچہ دیکھتا ہے, جس کے بدن کو بچہ چھوتا ہے, جس کی گود میں بچہ سکون محسوس کرتا ہے, اگر وہ گود بگڑ گئی تو بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی. اس لیے عورتوں کا سرکشت رہنا, عورتوں کا سیف رہنا, عورتوں کا شکشت رہنا, عورتوں کا نمازی رہنا, عورتوں کو قرآن پاک پڑھنے والا رہنا, عورتوں کا لاکھوں درود پڑھنے والا رہنا مرد کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ ایک عورت سدھر گئی تو اس کی گود کا بچہ جھوکر, لوفر, ہتھیارا, ڈکیت اور چور, شرابی, جوانی نہیں ہوگا. اگر ماں سدھر گئی اس کے پیٹ کا بچہ علاؤدین بنتا ہے, معین الدین بنتا ہے, نظام الدین بنتا ہے. اس کے پیٹ کا بچہ پوری صلاح الدین ایوبی بنتا ہے. اگر ماں تہجد گزار ہو تو بیٹا احمد رضا کا فاضل بریلوی بن کے پیدا ہوگا. صرف مکان, صرف مکان, صرف گاڑی, صرف اچھا کھانا, صرف اچھا کپڑا, اسی کے پیچھے ہمارا دماغ لگا ہوا ہے. بس وہی گاڑی, وہی بلیٹ, وہی 2-4 لاکھ روپیہ, چاہے عورت سڑی ہی کیوں نہ ہو. عورت اگر سڑی ہوئی رہی ہے, شادی سے پہلے 2-4 مردوں کی گود میں جھولی ہوئی رہی ہے, شادی سے پہلے 2-4 حمل صدر ہاسپٹل میں گرا کر کے تیرے پاس آئی ہے, یہ بتا دے کیسے تیرا بچہ قطب بنے گا, ابدال بنے گا. کیونکہ جیسا درخت ویسا پھل, جیسی زمین ویسی فصل. نہیں سنا تم نے, سب کو معلوم ہے. ایک ماں تھی ایران میں جو ماں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتی تھی, 3 گھنٹے کے بعد 12 بجے کے بعد اٹھ جاتی تھی اور صبح تک مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتی تھی, اور صاحب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی. جب وہ عورت حاملہ ہوئی, ان کا بیان ہے کہ میرا بیٹا جب میں تہجد پڑھتا تھا, میرے شکم میں وہ بچہ کلمہ پڑھتا تھا, پیٹ میں کلمہ پڑھتا تھا, میں اس کلمہ پڑھنے کی آواز سنتی تھی. باپ ایسا جو نمک روٹی کھا لیتا تھا مگر حرام کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. وہ زیادہ تمنا اس کے دماغ میں نہیں تھی کہ مکان دکان 1 کروڑ کا گھر بھی بنا لے تو بھی مرنے کے بعد اسی قبرستان میں مٹی کے نیچے جانا ہے. چاہے کرائے کے گھر میں رہے تو بھی مر کے اسی قبرستان میں مٹی کے نیچے جا رہا ہے. یہ جلسہ قبرستان ہے, یہ پہلا نام ہے پوری انڈیا میں جو جلسہ قبرستان رکھ دیا گیا. قبرستان کا جلسہ, یہ قبرستان کا جلسہ قبرستان نہیں بلکہ جلسہ تحفظ قبرستان رکھنا چاہیے. قبرستان کی باؤنڈری, قبرستان کی چہار دیواری, قبرستان کے تحفظ کا جلسہ. تو چلیے جلسہ قبرستان ٹھیک ہے, قبرستان کا جلسہ ہے تو قبرستان کا ذکر نہ ہو تو بیکار ہے. جب جلسہ قبرستان ہے تو قبر کا ذکر ہونا چاہیے. تو اربوں کے گھر میں رہیں تو بھی اسی قبر میں جانا ہے, 2 گز مٹی کے نیچے جانا ہے. چاہے آپ مزدوری کریں تو بھی اسی قبر میں جانا ہے. چاہے آپ ارب پتی 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا رہے تو بھی وہی سفید سوتی کا کفن پہن کے جانا ہے, وہی 2 گز زمین میں جانا ہے. ایسا نہیں کہ 100 بیگھہ زمین کا جوتنے والا 5 کٹھا زمین میں اس کی قبر بنے گی, 100 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی قبر بنے گی. اور بازار میں ریشم کا وائٹ کپڑا جو سب سے مہنگا ہو 5000 روپے میٹر والا وہ اس کے کفن میں دیا جائے گا. نہیں, جو اس کے گھر میں گائے چراتا تھا وہ بھی مرا, وہی سوتی کا کپڑا سفید پہن کے وہی 2 گز زمین قبرستان میں گیا. اور جس کے پاس 1000 بیگھہ زمین تھی جس کے ہاں وہ گائے چراتا تھا وہ زمیندار بھی مرا, وہی سفید سوتی کا کفن پہن کے وہی 2 گز زمین میں گیا. اگر بندہ امیر غریب کا یہ پرینام, یہ انجام جان لے تو چاہے خربوں کا گھر بنائے, انجام آخر قبر ہے تو ان کے سینے کا سارا گھمنڈ چور چور ہو جائے گا. وہ کبھی نہیں بولے گا میں غریب سے سپیریئر ہوں, میں زمیندار ہوں, میرے پاس بلیٹ ہے, میرے پاس کروڑوں روپے ہے. چونکہ ابتدا غریب کا بچہ وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, وہ بھی ناپاک خون ماں کے پیٹ میں کھا کے پیدا ہوا. ارب پتی کا بیٹا وہ بھی ماں کے پیٹ سے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا, وہ بھی ماں کا ماہواری خون ماں کے پیٹ میں کھا کے زندہ رہا. تو ابتدا دونوں کی ایک جیسی ہے اور انتہا دونوں کی ایک جیسی ہے. ابتدا انتہا ایک جیسی ہے تو بیچ میں چاہے راڈو گھڑی پہن لے, چاہے 100 روپے کی گھڑی پہن لے, اس میں کیا ہے, ابتدا ایک انجام ایک. اگر اس پہ نظر رہے تو غرور سماج سے مٹ جائے گا, پیشانی میں سجدوں کا شوق امیر غریب سب میں پیدا ہو جائے گا.
اگر قبرستان یاد رہے، قبر یاد رہے، تو پھر پیشانی جھک جائے گی، آدمی کا دل مسکین جیسا ہو جائے گا، آدمی نیک بخت بن جائے گا۔ اب ذرا غور سے سنیں، وہ عورت خاتون رات کے سے لے کے صبح تک تہجد پڑھتی تھی، کلمہ شریف پڑھتی تھی، ان کا شوہر ایک چھوٹے سے باغ کا مالک تھا، دن بھر اس میں نگرانی کرتا تھا، فجر ظہر عصر مغرب پابندی سے پڑھتا تھا، اس باغ کا پھل غریبوں مسکینوں میں دیتا تھا، اپنے لیے ایک حصہ رکھتا تھا، ایک حصہ پھر دوبارہ فصل پیدا کرنے کے لیے اس میں لگاتا تھا، یعنی ایک باغ کے ایک فصل کے 3 حصے کرنا، ایک دوسری فصل لگانے کے لیے اور ایک اپنے استعمال کے لیے اور ایک راہ خدا میں غریبوں مسکینوں کو خرچ کرنے کے لیے، یعنی اس کے پاس اگر 75 روپے ہے تو 25 روپے اپنے لیے، 25 روپے مسکینوں کے لیے، 25 روپے اگلی فصل لگانے کے لیے، اس طریقے سے ان کی زندگی کے دن گزر رہے تھے، حرام کا ایک پیسہ ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ معلوم ہے اس کا نام تھا سید غیاث الدین، اور جو رات بھر مصلی پہ نماز پڑھتی تھی وہ کون تھی؟ وہ تھی سیدہ ماہی نور۔ اب جب اب ماں ہوئی سیدہ ماہی نور اور باپ ہوئے سید غیاث الدین، تو سیدہ ماہی نور یا کوئی دوسرا نام تھا، تو ماں ہوئی سیدہ تہجد گزار اور باپ ہوئے سید غیاث الدین، اور تہجد گزار اور باپ کی رکھوالی کر کے معمولی سی روزی کھا کے سادہ زندگی گزارنے والا اسی کوکھ کا بچہ جب پیٹ میں تھا تو رات بھر کلمہ پڑھنے کی آواز پیٹ سے آتی تھی، وہی جب بچہ ماں کی گود میں جنم لیا، اسی بچے کو دنیا 90 لاکھ مشرکوں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری غریب نواز کی صورت میں دنیا جانتی ہے۔ جب باپ لاجواب ماں لاجواب تو بچہ 90 لاکھ مشرکوں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری بن کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، ماں ہو گٹکا خور، ماں ہو جوا کھیلنے والی، ماں ہو گروپ میں سود کھانے والی، ماں ہو اجنبی مردوں کے سامنے منہ کھلانے والی، ماں ہو ایک گھنٹے تک غیر مردوں سے فون سے بات کرنے والی، ماں ہو اپنے شوہر کا جینا حرام کرنے والی، شوہر سے لڑنے والی، شوہر کے سر کے بال نوچ دینے والی، فرمائشوں پہ فرمائشیں کر کے شوہر کو مقروض بنا دینے والی، اس ماں کی گود کا بچہ کبھی قطب نہیں بنے گا، کبھی ابدال نہیں بنے گا، کبھی اس ماں کی گود کا بچہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوگا۔ مری ہوئی زمین سے مری ہوئی فصل پیدا ہوتی ہے، زرخیز زمین سے زرخیز فصل پیدا ہوتی ہے، زمین زندہ ہو لہلہاتی فصل، زمین مر جائے فصل سڑی ہوئی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ زلیخا نام کی خاتون دلی میں رہتی تھی، ان کا شوہر جوانی میں انتقال کر گیا، اب وہ بیوہ ہو گئی، مگر اپنی عزت کی حفاظت اس طرح کی کہ ان کا بیٹا بادشاہوں سے لے کے چپراسی تک تہجد پڑھانے والا محبوب الہی نظام الدین دہلوی بن کے پیدا ہوا۔ یہ قانون قدرت ہے، جب باپ ہو نبی علی خان اور ماں ہو تہجد گزار تو بیٹا احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، جب باپ ہو حضور مفسر اعظم ہند ابراہیم رضا خان اور ماں ہو اپنے زیورات کو بیچ کر مدرسہ منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ دلانے والی، تو اس قوم کا بچہ 10 کروڑ مریدوں کا مرشد اختر رضا خان ازہری پیدا ہوا، ازہری پیدا ہوا۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ آج جو بچے ہمارے پیر کے پاس ہم لے کے جاتے ہیں، ان بچوں کو جو ہم تعویذات دے کے چاہتے ہیں کہ میرے بچے سوف، میرے بچے نارمل بن جائیں، نہیں ہوگا ایسا۔ آم کے پیڑ میں 100 تعویذ لٹکا دیں تاکہ اس میں سے سیب نکل جائے، نہیں ہوگا۔ آم کے پیڑ میں 1000 تعویذ ڈال دیں تاکہ کٹہل نکل جائے، نہیں ہوگا۔ قدرت کا سسٹم یہ نہیں ہے۔ گیہوں ڈال کر 1 لاکھ تعویذ بریلی شریف مسولی شریف سے لا کے ڈال دیں تاکہ یہاں سے باسمتی دھان ہو جائے، نہیں ہوگا۔ جو بیج ہے ویسی فصل، جیسا درخت ہے ویسا پھل۔ میں نوجوانوں سے، نوجوان بہنوں بھائیوں بیٹیوں اور مردوں سے میں مخاطب ہوں، قانون کے خلاف کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہندو کا بیٹا اگر محنت کرے گا 18 گھنٹے وہ ڈی ایم بنے گا، فارچونر پہ چلے گا۔ مسلمان کا بیٹا اگر وہ محنت نہیں کرے گا تو وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا،
دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، چونکہ جنت بھلے ہی مسلمان چاہے گا مرنے کے بعد، لیکن دنیا کی ترقی محنتوں اور اسٹرگل کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ یہاں اگر ایسا نہیں کہ آم کا پیڑ کوئی کافر لگا دے تو اس میں آم نہیں پھلے گا، ہم مسلمان لگا دے تو اس میں سیب نکلنے لگے گا، نہیں۔ دنیا میں جو جس طرح سے محنت کرے گا اسی حساب سے اس کو روزی ملے گی۔ روزی دینے والا اللہ ہے، جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، البتہ محنتوں کے حساب سے دنیا میں سارا کام چلتا ہے۔ دنیا میں سردی کا موسم وقت پہ آتا ہے، گرمی کا موسم اپنے ٹائم پہ آتا ہے، برسات کا موسم اپنے ٹائم پہ آتا ہے، چاہے سارے لوگ شرابی ہو جائیں موسم اپنے وقت پہ ایسا چینج ہو جائے گا، رات کے بعد دن نکل کے رہے گا، دن کے بعد رات آ کے رہے گی۔ اسی طرح کوئی درگاہوں پہ جا کے بیٹھ کر کے وہاں کہے کہ میرا بیٹا ڈی ایم بن جائے، ہم کو آسمان سے ہیرا جواہرات برس جائے، میرے گھر میں سونے کی ہانڈی نکل جائے، مر جائے گا، سونے کی ہانڈی گھر سے نہیں نکلے گی۔ اللہ کے ولی کی خبر پہ کون جائے گا؟ کہ خوب محنت کر کے انٹرمیڈیٹ میں ہائی کلاس کا نمبر لایا، انہوں نے نیٹ کے لیے محنتیں کی، 12 گھنٹے پڑھا، 12 گھنٹے پڑھتا رہا، محنت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب یہ چلا جائے اجمیر اور کہے بابا میں نے میٹرک میں 99% نمبر لایا، میٹرک انٹرمیڈیٹ میں 95% نمبر لایا، میں 15 گھنٹے پڑھ رہا ہوں، بس آپ نگاہ کرم کر دیں، آپ دعا فرما دیں، ادھر سے محنت جائے گی، ادھر سے غریب نواز کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے، کامیابی قدم چومے گی۔ ادھر سے محنت میری، دعا ان کی، رحمت خدا کی آسمان سے زمین پہ نازل ہو جائے گی۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے، دنیا کے نیم کا فالو کرنا پڑے گا۔ کافر کو جنت نہیں ملے گی، مگر یہاں محنت کرے گا تو بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بنے گا، ٹیچر بنے گا، ارب پتی بنے گا۔ دھیرو بھائی امبانی امریکہ میں مزدوری کرتا تھا، محنت کیا، ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کیا، آج اس کا بیٹا مکیش امبانی ہندوستان کے 140 کروڑ کی آبادی والے ملک میں سب سے ریچسٹ مین، سب سے مالدار آدمی، دنیا کے 10 ٹاپ ریچسٹ مین میں ایک نام اس کا آتا ہے۔ مسلمان کا بچہ دوسروں کے بہو بیٹی کو سونگھا کرے گا، جس طرح کتا ہڈی کو سونگھتا ہے، یہ بھی گلی کوچے میں سونگھا کرے گا، موبائل چلائے کرے گا، موبائل کا ماسٹر ہو جائے گا، عالم کی برائی بیان کرے گا، مسجد کو ویران کرے گا، جلسہ میں صرف وہ نعت سننے آئے گا، تقریر اور حدیث نہیں سنے گا، تو پھر اسکول نہیں جائے گا، کالج نہیں جائے گا، پڑھے گا نہیں، اپنے بچوں کو پڑھائے گا نہیں، ساری زندگی مارا مارا پھرے گا، بھوکا رہے گا، اپنی بیٹی کے اچھا شوہر نہیں دے پائے گا، اپنے بیٹوں کو ایک اچھا فیوچر نہیں دے پائے گا۔ اس لیے ایمان بھی رہے، نماز رہے تاکہ مرنے کے بعد جنت ملے، اور یہاں ایجوکیشن اخلاق رہے تاکہ یہاں بھی مالا مال رہے، مرے تو مصطفیٰ کی جنت میں پہنچ جائے۔ جو صرف اسکول کالج میں پڑھے گا، قرآن حدیث نہیں پڑھے گا، وہ 2 ٹکا کمائے گا، مرنے کے بعد جہنم جائے گا، چونکہ وہ دین نہیں سیکھا، دین پر عمل نہیں کیا۔ اور جو صرف مولوی صاحب بن کے رہے گا، 5 ٹائم نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، مرنے کے بعد تو جنت جائے گا یقینی طور پر۔ مگر دنیا میں جو چاہے گا کہ 10 کروڑ کا گھر بنا لے، 5 لاکھ کی گاڑی خرید لے، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے صرف نماز نہیں، نماز بھی محنت بھی کرنی پڑے گی۔ اب مسلمان کو دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے، تو کافر کے مقابلے میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس کو، کیونکہ اس کو جنت بھی چاہیے اور دنیا میں سروس بھی چاہیے، ترقی بھی چاہیے۔ وہ پڑھے 8 گھنٹے تو مسلمان کو پڑھنا پڑے گا 16 گھنٹے، فجر پڑھ کے میدان کھیت چلا جائے، ظہر پڑھ کے کھیت چلا جائے، عصر پڑھ کے کھیت جائے، مغرب پڑھ کے گھر آئے، عشاء پڑھ کے سو جائے، فجر سے پہلے اٹھ جائے، یعنی پنکچوئل بنے، وقت کا پابند بنے۔ جس طرح 1 منٹ پہلے سورج ڈوبنے سے نماز نہیں ہوگی مغرب کی، سورج کے ڈوبنے کے بعد نماز ہوگی۔ 4:10 پہ سحری کا آخری ٹائم ہے، تو 4:10 سے پہلے بیوی دانا پانی حلال، 4:10 کے بعد دانا حرام، بیوی حرام، پانی حرام، 1 منٹ پہلے حلال، 1 منٹ پہلے حرام۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 2 گھنٹے برباد کرتے وہ جان ایک منٹ قیمتی ہے، ایک منٹ قیمتی ہے۔ یہ نماز جنت کا راستہ بھی سکھاتی ہے اور وقت کی پابندی کا راز بھی بتاتی ہے۔ تو کافروں کو صرف دنیا چاہیے، اسی لیے وہ فزکس کیمسٹری بایولوجی رٹتا ہے، اور مسلمانوں کو دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے، اس لیے فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھے گا تاکہ دنیا ملے، قرآن حدیث پڑھے گا تاکہ مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ سیریس ہونا پڑے گا،
سب سے زیادہ سینسیٹیو ہونا پڑے گا، سب سے زیادہ لیبوریس ہونا پڑے گا، سب سے زیادہ محنتی ہونا پڑے گا۔ یہ وڈمبنا ہی ہے جس کو دنیا آخرت دونوں جہان میں ڈیولپ کرنا ہے، وہ سب سے زیادہ لیزی، سب سے زیادہ سست، سب سے زیادہ کام چور، سب سے زیادہ جھگڑالو، سب سے زیادہ نفرتوں میں جینے والا۔ بس ایک حدیث سناتا ہوں، تقریر ہماری ختم ہو رہی ہے۔ آج اس نفرتوں کو مٹانے کا ایک فارمولہ مصطفیٰ نے دیا ہے۔ حضور نے کہا ہے لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ۔ اب ولا تؤمنوا حتی تحابوا، پرفیکٹ مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اللہ اللہ پرفیکٹ مومن بننے کے ایسا نہیں کہ ہمارا مال ہماری گاڑی، ہمارا چھکا، ہماری کھیتی، ہم کیوں دوسرے کے پاس جائیں؟ اگر جہنم جانا ہے تو ٹھیک ہے، بھینس بن کے بیٹھے رہو، کیوں ہم جائیں؟ لیکن اگر جنت پیاری ہے، آخرت پیاری ہے، جنت جانا ہے تو بھینس بن کے نہیں رہنا ہوگا، آپس میں محبت کرنی ہوگی۔ اب امیر ہو تو بھی غریبوں سے پیار کرنا ہوگا، غریب ہو تو بھی امیر سے محبت کرنی پڑے گی۔ حضور کہتے ہیں محبت کا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں کہ کیسے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی حدیث میں بخاری مسلم قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب، حضور فرماتے ہیں کہ افشوا السلام بینکم، آقا فرماتے ہیں آپس میں سلام کو اتنا پھیلا دو، گن گن کے نہیں، پھیلا دو۔ ایک دن میں 50 بار سلام کرنا پڑے، سلام کرو۔ سلام میں دولت، صحت، عمر کچھ مت دیکھنا، سلام ایک دعا ہے۔ السلام علیکم 10 نے کی مل گئی، ورحمت اللہ 20 نے کی مل گئی، برکاتہ 30 نے کی مل گئی، ایک سیکنڈ زبان ہلایا 30 نے کی مل گئی۔ اگر دن بھر میں 100 آدمی کو سلام کیا، اب جوڑ لو کہ کتنی نیکیاں 3000 نیکی بغیر وضو، بغیر پاکی کے مفت میں مل گئی۔ تو تم سلام کثرت سے کرو، عورت مرد شوہر بیوی کو کرے، بیوی شوہر کو کرے، بچے ماں باپ کو کرے، ماں باپ بچوں کو کرے، امیر غریب کو کرے، غریب امیر کو کرے، سلام پھیلا دے، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا دو، محبت پیدا ہو جائے گی۔ سلام ایک دعا ہے، پریسٹیج کا ایشو نہیں ہے کہ ہم کیوں کریں، وہ کیوں نہیں کرے گا، نہیں۔ جس کو جنت پیاری ہوگی وہ ویٹ نہیں کرے گا، اپنی طرف سے پہل کرے گا۔ جس کو مصطفیٰ پیارے ہوں گے دوسرے کا انتظار نہیں کرے گا، اپنی طرف سے پہل کر کے مصطفیٰ کو خوش کرے گا۔ سلام کرنے میں جو 100 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، 99 نیکی اس کے حصے میں جاتی ہے جو سلام پہلے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جواب دینے والے کو 1 پوائنٹ، سلام کرنے والے کو 99 پوائنٹ ملتا ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا گھمنڈ سے بری ہے۔ سلام کا جواب دینے والا ممکن ہے کہ وہ گھمنڈی ہو، چونکہ ان کو ویٹ رہتا ہے کہ کرے گا، لیکن سلام میں پہل کرنے والا بری من الکبر، فری فرام پرائڈ اینڈ وینٹی، وہ گھمنڈ اور غرور سے وہ پاک ہے۔ اس لیے انتظار مت کیجئے کہ وہ امام صاحب کریں گے، اپنی طرف سے پہل کیجئے۔ انتظار مت کیجئے کہ بیوی سلام کرے گی، اپنی طرف سے پہل کیجئے۔ انتظار مت کیجئے کہ غریب سلام کرے گا، ارب پتی ہیں غریب کو سلام کیجئے۔ اور جب بھی دماغ میں آئے کہ کیسے ہوگا، ہم تو پڑھے لکھے آدمی جاہل، ہم ارب پتی ہے مزدور، تو بس دماغ میں نفس کو سامنے لائیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کو سامنے رکھنا ہے، مصطفیٰ سے بڑا دنیا میں کون ہے؟ سارے پیغمبر کے سردار، بات از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، سارے رسولوں کے امام، وہ جب راستے سے چلتے تھے تو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور جو بھی ملتا ان کو سلام کا موقع نہیں دیتے، حضور سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ سرکار اپنے گھر میں آتے اپنی بیویوں کو سلام کرتے، نفس کو دیکھیں گے تو مغرور ہو جائیں گے، مصطفیٰ کو دیکھیں گے تو عاجز و خاکسار پرہیزگار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے نبی محترم کو دیکھا کریں، نبی محترم کو پڑھا کریں، نبی محترم کی حدیث پڑھا کریں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے مسئلے کو لے کے جائیں، اپنے مسئلے کا حل وہاں سے لے کے آئے۔ حضور نے خوش رہنے کا ایک زبردست طریقہ بتایا ہے، صبر اور قناعت۔ خربوں روپے ہے، 1000 بیگھہ زمین ہے، اگر صبر نہیں ہے وہ غریبی، لالچی، حریص، کبھی اس کا چہرہ کھلا ہوا نہیں رہے گا۔ حضور کہتے ہیں قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ کسی کے پاس 1 گلاس پانی پیا، پیاس بجھ گئی،
یہ دھنوان ہے کہ پانی پیاس بجھانے کے لیے ہے. ایک آدمی ایک بالٹی پانی پی گیا, پیاس ہی نہیں بجھی. ایک بالٹی پانی پی گیا, پیاس نہیں بجھی. 10 روٹی کھا گیا, پیٹ نہیں بھرا. یہ عذاب ہے اس کے لیے کہ روٹی کھاتے کھاتے پیٹ پھٹ جائے گا, پانی پیتے پیتے پیٹ پھٹ جائے گا. ایک بندہ ہے, ایک گلاس پانی پیا, پیاس بجھ گئی. یہ ایک گلاس پانی 10 بالٹی پانی سے بہتر ہے. وہ 10,000 روپے جو بندے کو سیٹسفائیڈ, بندے کو صابر شاکر بنا دے, 10 کروڑ سے بہتر ہے وہ 10 کروڑ جو بندے کو حریص لالچی مارے مارے پھرنے والا پیسہ ہوتا جائے, بھوک اس کی بڑھتی جائے. اس بھوکے پیسے, بھوک بڑھانے والے پیسے سے وہ 10 بہتر ہے جو بندے کو سیٹسفائی اور مطمئن کر دے. اسی لیے آج امریکہ کہتا ہے وہ کنٹینٹمنٹ از دا بیسٹ ہیپینس. انڈیا کہتا ہے کنٹینٹمنٹ از دا بیسٹ ہیپینس, یعنی حالات ہی سب سے اچھی خوشی حاصل کرنے کا طریقہ ہے. جو دنیا کے لاکھوں پڑھے لکھے آج کہتے ہیں یہی بات مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہی ہے. اور حضور نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. وہ ساری دوا, سارے درد کی دوا ہے مصطفیٰ کے پاس. اس لیے بستر پہ سوتے ہوئے موبائل مت چلائیں, نبی پہ درود پڑھیں. بستر سے جاگتے ہوئے موبائل نہیں, مصطفیٰ پہ درود پڑھیں. بزرگوں نے کہا ہے یہ کہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. برکتیں صلی علی کہنے سے نازل ہوتی ہیں, برکتیں نماز پڑھنے سے نازل ہوتی ہیں. اولاد سے دل کو ٹھنڈک اللہ کو راضی کرنے سے ملتی ہے. نہ کہ برتھ ڈے پارٹی میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یہ کہنے سے خوشی نہیں ملتی ہے, بچوں کو مصطفیٰ کی حدیث سکھانے سے خوشی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو دین سیکھنے, دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا سے زیادہ قبر اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.